حي على الفلاح. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. زیارت عراق کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اس سلسلے کی چوتھی نشست اور نجف کی زیارات کے حوالے سے دوسری نشست پیش خدمت ہے. اس سے پہلے کہ نشست میں جو آخری بات ہم نے کی تھی جہاں پہ سلسلہ کلام منقطع ہوا تھا وہ تھا آثار حرم امیر المومنین. یعنی آپ حرم میں داخل ہو گئے اور مولا کی زیارت پڑھ لی، آدم و نوح علیہ السلام کی بھی زیارت سے فارغ ہو گئے. اب آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں، ایک سرور اور ایک وجد کی کیفیت جو آپ پہ طاری تھی اس میں کمی آتی ہے، اور اس کے بعد آپ آس پاس دیکھتے ہیں کہ میرے آس پاس کیا ہے. اب تک جو حیولہ، اب تک جو کانسیپٹ آپ کے ذہن میں تھا فقط مولا کی ذات مقدسہ تھی. اور بے شک نجف میں مولا کی مرقد اور زری بالکل ایسی ہے کہ جیسے انگوٹھی میں نگینہ. چنانچہ آدمی کا، مومن کا سب سے پہلا ہدف یہی ہونا چاہیے کہ میں سب سے پہلے مولا کو سلام کر لوں. اس کے بعد مولا کے ساتھ جو مدفون دو اہم معصوم شخصیات ہیں، انبیاء ہیں، حضرت نوح اور حضرت آدم علیہ السلام، یہ دو افراد. اس کے بعد جو دیگر زیارات ہیں اسی حرم مطہر میں اس کی زیارت کرنی ہے آپ کو. اور یہ ہم آپ کو بتلا چکے ہیں کہ فقط ائمہ معصومین ہی نہیں بلکہ ان کو متعارف کروانے والے لوگ یا وہ لوگ جو کسی نسبت سے مولا یا اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی ہماری جسے کہتے ہیں کہ حرارت ایمانی میں اضافے کا سبب بنتے ہیں. چنانچہ ہمیں مولا اور دو انبیاء کی زیارت سے فارغ ہونے کے بعد آس پاس نظر دوڑا کے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں. اگر آپ چاہیں تو یہ اب تک کی جو زیارت تھی وہ ایک سیشن میں کر لیں اور اس کے بعد حرم سے واپس ہوٹل چلے جائیں، وہاں پہ ریسٹ کر لیں، پھر دوبارہ آئیں، دوسرے دن کے لیے رکھ لیں، یا پھر حرم میں ہی تھوڑا سا ریسٹ کر کے پھر دوبارہ دوسری زیارات شروع کریں. ابھی جو آپ نے زیارت کی وہ مولا کی اور مولا کے ساتھ ان کی پائنتی کی طرف جو دو انبیاء دفن ہیں ان کی زیارت کی. یعنی یہ زیارت آپ کو ایک گو میں کرنی ہے. اس کے بعد آپ پلٹیں گے اور دیکھیں گے کہ میرے اطراف کیا کیا چیزیں ہیں. یہ نقشہ آپ کو رٹنا ہے، یاد کرنا ہے، ازبر کرنا ہے. مجموعی طور پہ اس میں 15 اسپاٹس ہیں، 15 چیزیں ہیں جو کہ ہر صورت میں آپ کو دیکھنی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ چیزیں ہوں گی وہ آپ کو ہم دکھائیں گے، بتلائیں گے. اور مائکرو لیول پہ بھی زیارت کرنی ہے، میکرو لیول پہ بھی زیارت کرنی ہے. مائکرو لیول یعنی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی دقت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. اور انشاءاللہ جب ہم جیسے جیسے آگے بڑھیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ مولا کے حرم میں اور ان کے آس پاس ہر ذرہ جو ہے وہ ایک دنیا لیے ہوئے ہے. اور چشم معرفت ہو تو انسان بہت کچھ لے کر پلٹتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم مولا کی مرقد کے آس پاس نگاہ دوڑائیں، چند نقطے، دو باتیں مقدماتی طور پر یہاں پہ عرض کر دیں کہ جس طرح مولا کی ذات معجزات و کرامات اور اسرار الہی سے پر ہے،
اسی طرح خود نجف اشرف اور حرم مطہر امیر المومنین اسراریت، کرامت، معجزات اور روحانیت سے پر ہے. اور حقیقت ہے مولا تو وہ ہیں کہ جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں اس کو سونا بنا دیں. تو نجف کیا اور نجف کا اعتراف کیا. تو نجف کے بارے میں جیسے کہ ہم نے بتلایا تھا، اس کے 14 سے زیادہ نام، ابھی مزید ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ 28 سے زیادہ نام. اور جی چاہ رہا ہے کہ جو کچھ آپ کو بتایا پھر دوبارہ سے بتائیں، کیونکہ نئی نئی کتابیں، نئی نئی ویب سائٹس معلوم چل رہی ہیں اس تحقیق میں. فقط کتابوں کی کتابیں لکھی گئی ہیں فقط حرم مطہر امیر المومنین پہ. ایک ایک کتاب جو ہے وہ لکھی گئی ہے فقط حرم مطہر پہ. تو آپ کو بتلایا گیا تھا کہ ایک نام نجف کا ہے پشت کوفہ یا ظہر کوفہ، اس کا ظہر، اس کا بیرونی حصہ. تو اگر ہم پشت کوفہ کو پشتا کہہ دیں تو بھی کافی ہے. پشتا اگر ہم انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا ٹرانسلیشن ہوگا ڈیم. جس طرح ہمارے یہاں ڈیم بنتے ہیں، تربیلا ڈیم، منگلا ڈیم، کالا باغ ڈیم وغیرہ جو بھی. تو ڈیم کا فعل فنکشن کیا ہے، تو افادیت کیا ہے؟ وہ پانی کو روکتا ہے، پانی کے ریلے کو، پانی کے سیلاب کو روکتا ہے تاکہ یہ پانی آگے چل کر تباہی کا سبب نہ بنے. تو یہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ نجف اشرف جیسے ہم نے بتلایا سطح مرتفع سے بلند ہے، مستطیل ہے، اور لوگ وہاں کے جو رہائشی مکین ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ یہ اس طرح بلندی پر واقع ہے کہ اگر کبھی بارش، طوفان یا سیلابی ریلا آئے تو یہ اس سیلابی ریلے کو اپنی بلندی کی وجہ سے روکتا ہے اور کوفے میں داخل ہونے نہیں دیتا. تو کوفہ اب تک جو سیلاب سے، طوفان سے، پانی کے ریلے سے بچا ہوا ہے، یہ نجف اشرف کی برکت ہے. اللہم صلی علی جس طرح مولا اپنے چاہنے والوں کی حفاظت کیا کرتے تھے، نجف بھی کوفے کی حفاظت کر رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کوفے کی حفاظت اہم ترین اقدام میں سے ایک ہے، کیونکہ یہاں پہ وہ اپنا مسکن بنائے گا، یہاں پہ وہ اپنا دارالخلافہ بنائے گا کہ جو ہمیں بچائے گا. تو مولا نجف میں ہو کہ کوفے کو بچا رہے، اور کوفے والا غیب پردہ غیبت میں رہ کر ہم کو بچا رہا ہے. اللہم صلی پھر خود حرم کے اسرار الہی بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ معجزات اور کرامات یہاں پہ ظاہر ہوئی ہیں، اور مولا نے اپنے کریم ہونے کا ثبوت دیا، اپنے سخی ہونے کا ثبوت دیا. تعصب بھرا انداز نہیں اپنایا کہ فقط اپنے چاہنے والوں کو نوازا، ان لوگوں کو بھی نوازا جو مولا کو نہیں چاہتے تھے لیکن مجبوری کی بنا پر آ گئے. ہم عقیدہ نہیں تھے مولا کو جو ہے وہ اپنا ولی نہیں مانتے تھے، لیکن پھر بھی مولا نے دیا. روحانیت، معجزات، کرامات انشاءاللہ تذکرہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے واضح ہوتے چلے جائیں گے. فقط مادی مالیت کے حوالے سے ایک بات عرض کرتے چلیں کیونکہ مادیت پرستی کی دنیا ہے. ڈاکٹر صلاح مہدی الفرتوسی اپنی کتاب مرقد و مطہر امیر المومنین علی ابن ابی طالب میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ حرم مطہر کے متولی ہیں، نگران ہیں، منتظمین میں سے ہیں، اور جن لوگوں کو حرم مطہر میں موجود جو نظر آنے والی چیزیں ہیں اور مدفون جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، جن لوگوں کو ان تمام اشیاء کا اندازہ ہے، ان میں سے ایک فرد نے مجھے کہا، یہ الفرتوسی صاحب نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ اتفاق سے اردو میں بھی اویلیبل ہے، چاہیں تو آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، ہے عربی میں ترجمہ ہو چکا ہے، محمد تقی صاحب نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان مدفون خزانوں کو جاننے والوں میں سے ایک جاننے والا، ایک متولی سے میری بات ہوئی، تو متولی کہتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ عراق میں
اور اس سے پہلے عرب علاقوں میں سرداب ہوا کرتے تھے، سرداب میں میتیں دفن ہوتی تھی. تو مولا علی کی جو زری ہے اس کے نیچے قبر ہے، یعنی سرداب میں قبر ہے. وہاں پہ 4 گودام ہیں، بڑے بڑے کمرے، اور ان گوداموں میں نوادرات ہیں، اینٹیکس. وہ اینٹیکس ائمہ مطہرین کے حوالے سے بھی ہیں، وہ اینٹیکس بادشاہوں کے حوالے سے بھی ہیں، وہ اینٹیکس کچھ واقعات کے حوالے سے بھی ہیں. تو وہ شخص کہتا ہے کہ اگر 4 گوداموں میں سے فقط جنوب کا گودام اس کے نوادرات میں سے ایک نادر چیز کا ایک ٹکڑا بیچ دیا جائے تو اس سے اتنی قیمت ملے گی کہ نجف سے لے کے کربلا تک ایک ایسی شاہراہ تیار ہو سکتی ہے کہ جس کے فٹ پاتھ ٹائلوں سے بنے ہوئے ہوں اور جس کے دونوں اطراف درخت لگے ہوئے ہوں اور ان درخت کو سیراب کرنے کے لیے جا بجا فوارے. مادی حوالے سے فقط 4 گوداموں میں سے ایک گودام کا ایک نادر نمونے کا ایک ٹکڑا اگر بیچ دیا جائے، چاہنے والے بہت ہیں اور واقعی اس کی اہمیت بہت ہے، تو وہ ٹکڑا بیچ دیا. اگر تمام نوادرات بیچ دیے جائیں تو پورا عراق کام پہنچ جائے، ہمیں تیل کی اور گیس کی اور دیگر چیزوں کی ضرورت ہی نہ پڑے. انشاءاللہ بھی تذکرہ آگے آئے گا کہ جو صحن فاطمہ بننے جا رہا ہے وہاں پر یہ نوادرات رکھے جائیں گے، اور یہ نوادرات اتنے زیادہ ہیں کہ باقاعدہ 4 منزلہ بلڈنگ تعمیر ہو رہی ہے اس وقت، کہ جو ان نوادرات کو اپنے اندر جو ہے وہ جذب کرے گی. اور انشاءاللہ زائرین پھر اس کی بھی جو ابھی تک چھپے ہیں، کہتے ہیں کہ صدیاں گزر گئی ہیں، فقط 2 یا 3 مرتبہ یہ صندوق کھلے، 2 یا 3 مرتبہ، اس سے زیادہ نہیں کھلے، اجازت نہیں ہے، بہت سختی ہے. اور یہ جو لوگ حملے کرتے ہیں ناسبی، اور جیسے کہتے ہیں اس زمانے میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا عبدالوہاب کی سرکردگی میں، وہ حملے فقط اس لیے نہیں ہوتے، دشمنی میں، لالچ میں بھی ہوتے، تاکہ یہاں پہ موجود سونا، نوادرات اور اینٹیکس جو ہیں ان کو چرایا جائے، ان کو لے کے جایا جائے. لیکن الحمدللہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، اور اس سبب بہت سارے معجزات و کرامات بھی رونما ہوئی. اس کا بھی انشاءاللہ تذکرہ آگے آئے گا. تو مولا کی ذات دین بھی دیتی ہے، دنیا بھی دیتی ہے. مولا کی ذات اپنے والوں کو بھی دیتی ہے اور غیروں کو بھی نوازتی ہے. جو ہم نے پچھلی مرتبہ تذکرہ کیا تھا کہ مولا کی زیارت کے حوالے سے کہ جب آپ جائیں تو وہاں زیارت کریں. قافلے والے عموماً مختلف ڈیٹس اناؤنس کرتے ہیں، تو اگر آپ کسی مخصوص ڈیٹ میں جائیں تو بہت ہی اچھا ہے، ورنہ تو بہرحال جو بھی آپ کو فرصت ملے، جہاں بھی آپ کو موقع ملے آپ چلے جائیں. لیکن اگر یہ ڈیٹس اگر آپ کو مل جائیں تو بہت ہی اچھا ہے. مثلاً فرض کر لیں کہ آپ جو ہے وہ 13 رجب کی اگر ہم ڈیٹس لے لیں تو 13 رجب کی ڈیٹ ہے، 27 رجب کی ہے، 13 رجب ولادت ہے، 27 جو ہے وہ بعثت ہے. اچھا، لوگ کہتے ہیں کہ بعثت کا مطلب ہے رسول اللہ مبعوث ہوئے، تو اس کا کیا تعلق علی سے؟ تو انا و علی نور من نور واحد، کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں. تو جو واقعہ، جو موقع رسول اللہ سے منسوب ہوگا، ان کی خوشنودی کے حوالے سے اہم ہوگا، وہ واقعہ اور وہ جگہ جو ہے خود مولا علی کے حوالے سے امپورٹنٹ ہوگی. پھر 17 رمضان، 20 رمضان، 21 رمضان، فتح جنگ بدر یا یوم بت شکنی، جب جو ہے وہ مولا نے کعبے میں جو ہے وہ رسول اللہ کے دوش مبارک پہ چڑھ کے بتوں کو توڑا. اچھا، 27 رجب کو صرف مبعوث نہیں ہوئے تھے رسول اللہ، اس دن جو ہے فتح خیبر بھی ہوئی تھی. پھر 17 شوال روزے مواسات جنگ احد، یعنی جنگ احد میں رسول اللہ جب دشمنوں میں گر گئے تو یا علی مدد کہہ کے علی کو پکارا تھا، تو وہ دن بھی بہرحال امپورٹنٹ ہے. اور یہی دن اتفاق سے رد شمس بھی ہے، وہ علی جو میدان جنگ میں دشمنوں کو بھگا سکتا ہے، وہ علی سورج کو بھی پلٹا سکتا ہے. پھر پہلی ذی الحج روزے معموریت آیات براءت مشرکین، سورہ براءت جو مولا علی گئے تھے، پہلے کوئی اور گیا تھا، پھر اس کو واپس بلوا کے اللہ نے مولا علی کو بھیجا. پھر 9 ذی الحج در خانہ علی کا حکم، یعنی تمام دروازے بند کر دیے گئے تھے، اور جو ہے علی
کا دروازہ علی کے گھر کا دروازہ بدستور کھلے رہنے کا حکم دیا تھا، جو کہ پہلے مسجد نبوی میں باقی دروازے کھلتے تھے۔ یہ روز عرفہ بھی ہے۔ عموماً لوگ جو عمومی اہمیت ہے اس کو تو یاد رکھتے ہیں، جو خصوصی مناسبت اہل بیت کے حوالے سے عموماً وہ حذف کر دی جاتی ہے یا کسی سازش کے تحت لوگوں سے چھپا دی جاتی ہے، تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے کہ وہ نسبتیں بھی ہمیں یاد رہنی چاہیے جو عمومی کے علاوہ اہل بیت سے خصوصی طور پر منسوب ہے۔ پھر 9 ذی الحج یوم عرفہ در خانہ، 18 ذی الحج یوم غدیر خم، یقیناً ایک اہم ڈیٹ ہے۔ 24 ذی الحج روز مباہلہ، اور یہ وہی دن کی آیت ولایت نازل ہوئی اور مولا نے جو ہے اپنی انگوٹھی دی۔ 25 ذی الحج سورہ حلطہ، جب تین دنوں میں اہل بیت نے جو ہے وہ روزے رکھے، اپنی روٹی کو سائلوں کو دیا، مانگنے والوں کو۔ ازدواج فاطمہ بھی اسی دن ہوا، بیت خلافت مولا علی بھی اسی دن ہوئی۔ پہلی ربیع اول شب ہجرت کے جو شب نیند قرار پائی کہ جس دن مولا علی کو بہت سکون کی نیند آئی، ورنہ ان کی تمام راتیں جو ہیں وہ عبادت میں گزرتی تھی۔ 17 ربیع الاول روز ولادت رسول اللہ، اور 15 جمادی الاول فتح بصرہ۔ تو اگر یہ ڈیٹس اگر آپ کو مل جائیں تو بہت ہی اچھا ہے، آپ ان ڈیٹس میں جائیں اور اس مناسبت سے مولا علی کے کارنامے، مولا علی کے معجزات اور کرامات یاد رکھیں، ورنہ جو ڈیٹ آپ کو مل جاتی ہے آپ بسم اللہ کریں اور کوئی موقع جو ہے وہ نہ چھوڑیں۔ جب آپ زیارات کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں، مفاتی اس حوالے سے بہت کام کی کتاب ہے، اور ماشاءاللہ شیخ عباس قمی نے مفاتی کو جس انداز سے لکھا ہے، جس تقدس سے لکھا ہے، وہ یقیناً جو ہے قابل تحسین ہے۔ تو مفاتی 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایک حصہ جو ہے وہ یومیہ عبادات کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے، اور دوسرا حصہ ماہانہ اعمال کے حوالے سے، ماہ محرم، ماہ رمضان وغیرہ کے اعمال۔ تیسرا حصہ زیارات سے متعلق ہے، جو عموماً ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ ہم ڈیلی بیسس پہ تعقیبات پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم جو ہے ماہانہ طور پہ جو ہے وہ اعمال انجام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن زیارات کو بھول جاتے ہیں۔ تو 1/3 آف آپ کی مفاتی جو ہے وہ زیارات پر مشتمل ہے، تو اس کو پڑھیے خصوصی طور پہ جب آپ زیارات پہ جائیں تو ضرور پڑھیے۔ زیارات پہ نہیں بھی جا رہے تو ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ روایتوں میں بھی آیا ہے کہ نہ بھی جاؤ تو چھت پہ جا کے دائیں بائیں دیکھو اور مولا کی یا سید الشہداء کی قبر مبارک کی طرف رخ کر کے اپنی زیارت پڑھ ڈالو، کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھی زیارت قبول ہو جائے گی۔ تو زیارات جو مولا کی منقول اور مذکور ہیں کتابوں میں، وہ 2 قسم کی ہیں، مطلقہ اور مخصوصہ۔ مطلقہ یعنی وہ زیارات جو کسی خاص دن سے مخصوص نہیں ہیں، آپ جب چاہیں پڑھ لیں، جس دن آپ پہنچیں وہ زیارات پڑھ لیں، گھر میں بیٹھ کے وہ زیارت پڑھ لیں، کسی بھی دن پڑھ لیں۔ اس میں دوسری زیارت بہت زیادہ مشہور ہے، جس کا تذکرہ ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا، زیارت امین اللہ۔ تو زیارت امین اللہ کو الگ سے نہ سمجھا جائے، یہ مطلقہ جو 7 زیارات مفاتی میں مذکور ہیں، اس میں دوسری زیارت کا نام زیارت امین اللہ ہے، اور بہت مشہور زیارت ہے۔ زیارت مخصوصہ ہم نے جیسے بتایا کہ ہر دن کے حوالے سے، خصوصی ایام کے حوالے سے، جیسے 18 ذی الحج کے حوالے سے، جیسے 27 رجب کے حوالے سے، یہ بھی مفاتی میں موجود ہے، اس کو ضرور پڑھیے۔ عموماً نہیں، الحمدللہ ہر وقت جب بھی آپ حرم میں داخل ہوں گے تو مفاتی وہاں موجود ہوتی ہے، بس یہ ایک مسئلہ ہے کہ یا تو اردو فارسی میں ہوگی یا عربی میں ہوگی۔ تو اگر آپ نہیں چاہتے کچھ ہاتھ میں لے کے جانا تو وہاں پہ وہ مل جائے گی۔ لیکن ایک مشورہ، ایک نصیحت اور ایک بات ہم یہاں پہ ضرور شیئر کریں گے کہ کوشش کریں زیارت پہ جائیں یا نہ جائیں، جو بھی دعائیں آپ پڑھتے ہیں ان کا 1 مرتبہ 2 مرتبہ یا 10 مرتبہ اردو ترجمہ ضرور پڑھیں، اور اس طرح پڑھیں کہ وہ زیارت آپ کو اردو ترجمے کے مفاہیم کے حوالے سے، مطالب کے حوالے سے یاد ہو جائے، کہ جب آپ اس کو پڑھنا شروع کریں تو وہ اردو ترجمہ آپ کے ذہن میں ہے، تب آپ کو لطف آئے گا۔ تو جو لوگ زیارت پہ جانا چاہتے ہیں وہ ایک اپنا ہوم ورک بنا لیں کہ زیارت پہ جانے سے پہلے 1 ہفتہ 2 ہفتہ یا 1 مہینہ، عموماً لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے جب پلان کرتے ہیں وہ، کہ میں یہ تمام زیارات، یہ اذکار، یہ دعائیں جو مجھے وہاں جا کے پڑھنی ہیں، ابھی انشاءاللہ تمام کا تذکرہ آئے گا، وہ جو مجھے وہاں جا کے پڑھنی ہے ان کا میں اردو ترجمہ پڑھ لوں، تاکہ جب آپ جائیں تو ایک رٹو توتی کی طرح نہ پڑھیں، آپ کی توجہ ہو آپ کی زیارت کی طرف، آپ کی دعا کی طرف،
تاکہ آپ جو ہے وہ روحانیت، جیسے ہم نے بتایا روحانیت حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے ترجمے سے دعاؤں کو پڑھے. وہاں پہ لوگ جلدی جلدی پڑھ رہے ہوتے تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اگر آپ اردو ترجمے والی مفاتی بھی لے کے جائیں فرض کر لیں تو جیسے سورہ فاتحہ ہے، اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں تو آپ کا ترجمہ آپ کے ذہن میں آتا چلا جائے گا. قل هو اللہ کا ترجمہ، سورہ کوثر، سورہ قدر کا. تو اسی طرح آپ زیارات کی بھی پریکٹس کر لیں کہ جب زیارت کا کوئی جملہ بولا جائے یا مولانا صاحب پڑھیں یا باجماعت پڑھیں تو اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں آتا چلا جائے. اس کے بعد طریقہ زیارت ہم نے بتا دیا تھا، پھر ہم یاد دہانی کروا دیں بہت ہی ادب کے ساتھ. ہم نے بتایا کہ جب آپ کو وہاں جانا ہے تو ارائیول یعنی ورود شہر نجف دعا پڑھنی ہے، پھر دخول شہر نجف دعا پڑھنی ہے، پھر اذن دخول دعا پڑھنی ہے، پھر صحن میں جب آئے داخل ہوئے دعا پڑھنی ہے، صحن کے بیچ میں دعا پڑھنی ہے، پھر مرقد جسے کہتے ہیں کوریڈور، جب مطلب صحن اور زری مبارک کے درمیان جو رستہ ہوتا ہے پیسج جسے کوریڈور کہتے ہیں، اس مرقد میں آپ کو دعا پڑھنی ہے. پھر پائندی پاؤں کی طرف سے داخل ہونا ہے. آپ کو ہر امام کے حرم میں پاؤں کی طرف سے داخل ہونا ہے. یہ ادب بھی ہے اور عقل بھی ہے کہ آدمی اگر کھڑا ہوگا آپ کے سامنے تو جب آپ اس سے روبرو بات کریں گے، فرض کر لیں گے وہ آدمی لیٹ جاتا ہے تو وہ جس طرح جب لیٹے گا تو اس کا پاؤں آپ کی طرف ہوگا. عقل بھی یہ کہتی ہے طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ پاؤں کی طرف سے داخل ہو، اور ادب بھی یہی کہتا ہے کہ مولا کے پاؤں کی طرف سے، پائنتی کی طرف سے داخل ہو. یہ جو ایوان ذہب ہے اور دو جو گولڈ کے سونے کی مینار ہیں، یہ وہ ڈائریکشن ہے کہ جب آپ داخل ہوں گے اس طرف سے تو وہ پائنتی ہوگی، یعنی پائے اقدس مولا کا، وہاں سے آپ کو داخل ہونا ہے. تو وہاں داخل ہو گئے. داخل ہونے کے بعد پھر آپ کو جو ہے وہ زیارات وغیرہ پڑھنی ہے. ایک تو ہم نے بتلا دیا زیارت مطلقہ، زیارت مخصوصہ. لیکن ظاہر سی بات ہے آدمی کا وہاں 5-6 دن کا اسٹے ہوتا ہے. اگر آپ کا 10-12 دن کا پیکیج ہے تو 3-4 دن 5 دن آپ کو نجف میں، اسی طرح 4-5 دن کربلا میں، 1 دن کاظمین میں، پھر صاحب میں آن دا وے ہوتے ہوئے آپ جائیں گے. تو آدمی کا جی چاہتا ہے میں اب کیا پڑھوں. تو کچھ لوگ تو بیچارے پڑھتے نہیں، معلوم ہی نہیں ہے ان کو، بس ایک رٹی رٹائی زیارت پڑھ لیا پھر آگے واپس. دوسرے دن بس ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کون کیا کر رہا ہے، اور پھر واپس آ گئے، میناروں کو دیکھ لیا، بلڈنگ کو دیکھ لیا، صحن کو دیکھ لیا، ان کی نقش نگاری کو دیکھ لیا. نہیں، یہ نہ کریں، وہ بھی دیکھیں. لیکن بہرحال جو دعائیں اور اذکار مذکور ہیں، خاص طور پہ ہم جو ہے پاکستانی خواتین کی بڑی داد دیں گے کہ خواتین اس معاملے میں بہت زیادہ ایکٹیو متحرک ہوتی ہیں ماشاءاللہ. وہ کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کرتی، وہ کوئی عمل نہیں چھوڑتی ماشاءاللہ. تو آپ لوگوں کو بتلاتے ہوئے تو زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ انشاءاللہ آپ اس پہ عمل کر لیں گے. مرد حضرات تھوڑی سی ڈنڈی مار جاتے ہیں، لیکن ان کو بھی آپ ہی نے تیار کرنا ہے اور آپ ہی نے جو ہے وہ ان کو مجبور کرنا ہے کہ ابھی آپ بھی تمام یہ باتیں کریں، کام کریں، بچوں کو بھی تیار کریں. ابھی ہم انشاءاللہ اعمال بتلاتے ہیں آپ کو کہ اگر وہ بڑی بڑی نمازیں، بڑی بڑی دعائیں، بڑی بڑی زیارتیں نہیں پڑھ سکتے تو چھوٹی چھوٹی نمازیں، چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں وہ ان کو سمجھا دیں. کربلا یا نجف میں جب بھی آپ وارد ہوں تو سب سے پہلا کام کریں کہ وہاں دکان میں جا کے تسبیح خریدیں اور اس کو ہاتھ میں لے لیں، اپنے بچے کو دیں، اپنے شوہر کو دیں، اپنے ابو کو دیں، اپنے بھائی کو دیں. اور یہ بنا لیں اپنا وتیرہ کہ میں جب تک یہاں رہوں گی یہ تسبیح میرے ہاتھ میں ہوگی اور مجھے کچھ نہ کچھ ذکر کرنا ہوگا. تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے تو آدمی کو اب وہاں پہ دیکھیں وہ شو آف والا معاملہ بھی نہیں ہے. اس وقت آپ تسبیح لے کے گھر میں گھومیں، کراچی میں گھومیں تو اسکول کالج جائیں تو بڑا آڈ لگے گا. لگنا تو نہیں چاہیے، بہرحال ہم جو میوزیکل ڈیوائس لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں ہمیں آڈ نہیں لگتا. لیکن وہاں پہ چلیں بہرحال چندہ، اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہونا چاہیے. آپ کی تسبیح آپ کے ہاتھ میں، آپ کو یاد رہے گا کہ میں یہاں پہ ذکر کرنے آیا ہوں، میں اللہ کی جو ہے وہ اللہ کی روحانیت کو، مولا کی روحانیت کو کسب کرنے آیا ہوں. اور جو چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں مثلا زیارات کی مد میں، زیارات کے ضمن میں زیارت جامعہ کبیرہ پڑھ سکتے ہیں. اور ایک زیارت جو لوگ اکثر بھول جاتے ہیں کہ سر اقدس حسین، امام حسین کی بھی زیارت ہے جو مفاتی میں مذکور ہے، کیونکہ ایک روایت کے مطابق سر اقدس حسین جو ہے وہ وہاں پہ دفن ہے. اس کا انشاءاللہ تذکرہ آگے آئے گا. اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر بچے ہیں وہ نہیں سمجھ پا رہے کہ ہم کیا کریں تو ان کو کہیں گے بھائی یا علی کا ورد کرو. ویسے جو کتابوں میں مذکور ہے 12,000 مرتبہ یا علی کہنا بہت زیادہ مجرب ہے اور آپ کی حاجات کی برابری کے لیے بہت زیادہ آزمودہ ہے. رزق کے حوالے سے کوئی پرابلم ہو، آپ کو اولاد کے حوالے سے پرابلم ہو، عزت و ناموس کے حوالے سے کوئی پرابلم ہو، رشتے ناتوں کے حوالے سے کوئی پرابلم ہو، فرض کی ادائیگی کے حوالے سے آپ کو کوئی پرابلم ہو، 12,000 مرتبہ یا علی یا علی یا علی یا علی 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 فقط اگر آپ یہ کہیں
یہ اور اس جیسے بہت سارے اذکار آپ کو آیت اللہ عبد الکریم کشمیری کی کتاب الفین مجربین، یعنی 2000 مجرب نسخے یا 2000 مجرب اذکار، آیت اللہ عبد الکریم کشمیری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سید الشہداء کے حرم میں دفن ہے اور اپنے زمانے میں بہت زیادہ مقدس روحانی شخصیت ہوا کرتے تھے، اور اتنے زیادہ مستند کہ آیت اللہ خوئی کو اگر کبھی استخارہ نکلوانا ہوتا تھا تو آیت اللہ عبد الکریم کشمیری سے نکلوایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی کتاب میں اس ورد کا جو ہے 12000 مرتبہ یا علی کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ آپ کریں، ناد علی 110 مرتبہ اگر آپ پڑھ سکتے ہو تو پڑھیں، اور پھر اپنی حاجات جو ہے وہ اللہ سے مانگے۔ تسبیحات اربع کا جتنا زیادہ تذکرہ کر سکتے ہیں اور ورد کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اس کے علاوہ سرحانے مولا علی کے کھڑے ہو کے 14 مرتبہ اللہم انی اسألک بحق فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، کہ میں جو ہوں بحق فاطمہ، ان کے والد، ان کے شوہر اور ان کے 2 بیٹوں اور وہ اسرار الہی جو ان میں چھپے ہوئے ہیں، ان کے حق سے، ان کے وسیلے سے اللہ میں تجھ سے یہ چیز مانگتا ہوں، یہ چیز مانگتی ہوں۔ تو جو چیز آپ کو چاہیے 14 مرتبہ یہ ذکر کر کے انشاءاللہ مانگے تو وہ حاجت پوری ہوگی۔ دعا میں دعائے کمیل، دعائے جوشنی کبیر، دعائے توبہ، کوئی مشکل کام نہیں۔ دیکھیے 5 دن آپ کو گزارنے، 5 دن کا مطلب ہے کہ 24 گھنٹوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کم از کم 100 سے زیادہ گھنٹے آپ کے پاس موجود ہیں۔ اور اگر یہ جتنے بھی عمل میں نے ابھی آپ کو بتا رہا ہوں یا بتانے جا رہا ہوں، یہ 3-4 گھنٹے سے زیادہ کے نہیں ہیں، 5 گھنٹے سے زیادہ کے نہیں ہیں۔ اگر آپ بیٹھ جائیں اور کیلکولیٹ کریں اسٹاپ واچ لگا کے کہ مجھے یہ اذکار کرنے، یہ دعائیں، یہ نمازیں 5 گھنٹے سے، تو 5 دن تو بہت بڑی بات ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے اعمال کر لیا، اذکار کر لیے، بس کافی ہے، اب جو ہے بس ہم گھومنے آئے، اب ہم جو ہے وہ گھومنے کے آئیں، پھر آپ شاپنگ کے لیے نکل جائیں گے، پھر آپ گپ شپ میں لگ جائیں گے، پھر وہی اپنی کراچی یا اپنے ملک کی باتیں شروع ہو جائیں گی۔ تو آپ یہ پہلی فرصت میں ذہنی طور پہ جیسے ہم نے کہا تھا پریزنٹ رہنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو اعمال ہیں ان کو لفظ بہ لفظ، حرف بہ حرف ادا کیا جائے۔ اس کے علاوہ نماز جعفر طیار، نماز امام زمانہ، 2 رکعت نماز، جس میں پہلی رکعت میں سورہ یاسین، دوسری میں سورہ رحمان۔ نہیں یاد کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جو ہے اس کو دیکھ کے پڑھ لیں۔ نماز امیر المومنین 4 رکعت ہے، 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے، ہر رکعت میں 50 مرتبہ قل ہو اللہ۔ ایک اسی طرح کی نماز ہم نے 2 رکعت آپ کو بتائی تھی، اس میں جو ہے وہ 5 مرتبہ تھا، اس میں جو ہے وہ 50 مرتبہ۔ اسی طرح نماز حاجات وہاں خصوصی طور پہ پڑھی جاتی ہے، کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے، کوئی بہت بڑا ایشو ہے، کوئی بہت بڑی مصیبت ہے جو آپ پہ فرض کر لیں آن پڑی اور آپ کو کسی طرح اس سے نکلنا ہے اور اس مسئلے کو حل کرنا ہے، تو 2 رکعت نماز حاجت اس طرح پڑھنی ہے کہ ہر رکعت میں 4 قل جو آپ کے ہیں، 4 قل کے علاوہ سورہ قدر، سورہ نصر اور سورہ اعلیٰ، 4 اور 3 7 سورے ہر رکعت میں، اور 2 رکعت نماز آپ کو پڑھنی ہوگی، اور پھر کہیں جا کے انشاءاللہ آپ جو کچھ بھی مانگیں گے مولا آپ کو عطا کریں گے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے اس کے بعد زیارت آدم علیہ السلام کرنی مفاتی میں منقول ہے، مذکور ہے۔ اس کے بعد زیارت حضرت نوح علیہ السلام آپ کو کرنی ہے۔ یہ پرنٹ آؤٹ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا، آج تو نہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویک اس میں تمام یہ اذکار لکھے ہوئے ہوں گے، اگر آپ نہ بھی لکھے تو انشاءاللہ کوئی مذائقہ نہیں۔ اچھا، اب تک کی جو آپ یہ آپ کے اعمال ہیں، اگر آپ چاہیں تو یہ ایک گو میں کر لیں، اس میں تھکن بھی ہوگی، آپ فوراً گئے ہوئے بھی ہوں گے، فرسٹ ٹائم ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے فرسٹ ٹائم کے اذکار و اعمال تھوڑا سا جو ہے آدمی کی انرجی لیتے ہیں، آدمی جو ہے وہ ایڈجسٹ ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے، یا تو ریسٹ کر لیں، یا تو ہوٹل واپس آ جائیں، یا دوسرے دن کے لیے رکھ لیں، جو بھی رکھ لیں۔ اس کے بعد آپ فریش جائیں اور دیکھیں کہ وہاں پہ اور کیا کیا چیزیں ہیں، یعنی غیر معصوم اور ایسی جگہ جس سے کوئی واقعہ یا کوئی معجزہ یا کرامت جو ہے منسوب ہے، اور انشاءاللہ یقین کریں آپ بہت سیر ہو کے واپس آئیں گے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ ایک مین ڈش کھا رہے ہوتے ہیں، مین ڈش کے ساتھ جو ہے رائتا بھی مل جائے، کیچپ بھی مل جائے، فرینچ فرائز بھی مل جائے، یہ تمام چیزیں تو آپ کو مزہ آ جاتا ہے۔ پکوڑے آپ بغیر چٹنی کے کھائیں، آپ کو کیا مزہ آئے گا؟ تو آدمی کہتا ہے یہ تمام لوازمات ہوں تو کیا ہی مزہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، مولا کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، مولا کی معرفت حاصل کرنے جا رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو نہیں بھولیں جن لوگوں نے ہمیں مولا کی معرفت کروائی۔ یقین کریں یہ لوگ نہ ہوتے
جنہوں نے کتب اربع لکھی یہ لوگ نہ ہوتے کہ جنہوں نے ہمیں مسائل سے آگاہی دی، تاریخ لکھی، بحر الانوار کے لکھنے والے علامہ مجلسی، یہ نہ ہوتے تو ہمیں کیا پتہ چلتا، روایتوں کا نہیں پتہ چلتا. اور علماء بھی ایسے یقین کریں جب آپ سنیں تو آپ کہیں گے کہ یہ تو آپ ان لوگوں کو علی سے ملا رہے ہیں. جب علی کے فضائل بیان کرتے کرتے لگتا ہے کہ آپ خدا سے ملا رہے ہیں تو علی کے ماننے والوں کی باتیں کرتے کرتے نہیں لگے گا کہ ہم ان کو علی سے ملا رہے ہیں. جب آپ نکلیں گے، اچھا نکلیں گے تو آپ بیکورڈ موو کریں گے، پلٹ کے نہیں موو کریں گے، بیک آپ کی زری پہ نہیں ہونی چاہیے، یہ سوء ادب ہے. جب آپ نکلیں تو الٹے پاؤں نکلیں. علماء عالم کا اور تمام ظاہرین کا یہ طریقہ ہے اور اس پہ پوری طرح کاربند رہے. جب آپ نکلیں تو الٹے پاؤں نکلیں، بیک زری کی طرف نہیں ہونی چاہیے. کہاں سے نکلیں گے آپ؟ ظاہر سی بات ہے پھر پانتی کی طرف واپس آئیں. آپ پانتی کی طرف سے آپ نے شروع کیا، پھر جو ہے آپ زری پہ گئے، پشت با قبلہ اور روح با زری ہوئے، پھر سرحانے گئے اور پھر سرحانے جو ہے وہ مولا کی زیارت، آدم و نوح علیہ السلام کی زیارت وہ پڑھ لیا آپ نے. اب دوبارہ آپ پانتی کی طرف آئے اور وہاں سے آپ بیکورڈ سفر شروع کریں تو آپ کہاں پہ واپس پلٹیں گے؟ یہ جو ایوان طلا ہے یا سونے کا بنا ہوا ایوان ہے اور جو 2 میناریں ہیں جن میں 14,000 سے زیادہ سونے کی اینٹیں جو ہے لگی ہوئی. اچھا اس میں بھی ایک معجزہ ہو چکا تھا. ایک غریب شخص آیا، اس نے کہا مولا اتنی ساری اینٹیں، ایک اینٹ مجھے بھی دے دیں. مانگنے والے تو مانگتے ہیں، اب ظاہر بات ہے بعض اوقات تو آکورڈ بھی لگ رہا ہوتا ہے، لیکن مولا کے لیے کوئی چیز آکورڈ نہیں ہوتی. اسی بات اینٹ گری اور اسے اٹھا لی. آسمان سے کوئی چیز گرے، حرم میں گرے، سونے کی گرے تو سب کی نظریں، یا تو چونی گرے کوئی اٹھائے تو دوسرے لوگ آ جاتے ہیں ہمارا بھی حصہ دو، ہمارا بھی بتہ دو. لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، ہم تو نہیں جانے دیں گے. اس لیے نہیں کہ خیانت، اس لیے نہیں حسد نہیں، ہمیں بھی دو. اب سونے کو کیسے توڑے؟ بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا. وہ حاکم کے پاس گئے، علماء کو بلایا تو نہیں، پہلے دن تو علماء کو نہیں بلایا، متولی کے پاس گئے، انہوں نے کہا نہیں واپس کرو، یہ تو امانت ہے. دوسرے دن گیا، پھر اس نے دعا مانگی، اے مولا اتنی ساری اینٹیں ایک تو دے دیں، اس دفعہ میں چھپا کے لے جاؤں گا. پھر گری اینٹ، پھر جانے لگا، پھر اس کو پکڑ لیا، پھر مار پیٹ شروع ہوئی. تیسرے دن پھر یہی حرکت اور وہ گری. اب اس دفعہ لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی سنجیدہ معاملہ لگتا ہے، علماء کے پاس لے کے جاؤ. تو اس زمانے میں جو غالباً سید مہدی بر العلوم تھے ان کے پاس لے کے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس کو لے جانے دو. تو وہ خاص ہی اس کو لے جانے دیا. اس طرح آپ کو معلوم ہوگا کہ بعض اوقات تو تقویٰ پرہیزگاری بھی ضرورت نہیں ہوتی، ایک شوق ہونا چاہیے. ایک بچہ ہے نا، عموماً سب سے نافرمان بچہ سب سے زیادہ ضد کرتا ہے ماں سے. ماں کیا کہتی ہے؟ یہ لو مرو، جان کھا دی، جان جو ہے مصیبت میں کر دی ہے. اور جو فرمانبردار بچہ ہوتا ہے، بیٹا آپ تو سمجھدار ہو نا، ابھی جو ہے پکوڑے جو ہیں وہ پکے نہیں ہیں، ابھی بوٹی گلی نہیں ہے، گوشت گلا نہیں، تم کو بات یہ بے صبر ہے، اس کو دے دوں پہلے. مولا ایسے لوگوں کو جلدی دے دیتے ہیں. مانگنا آنا چاہیے، بس آپ بیٹھ جائیں، بل بلائیں. بھائی دیکھیں نا، اسماعیل علیہ السلام بھی تو بل بلائے تھے نا، کیسی ایڑیاں رکھ لی تھی، کیسے چشمہ نکل گیا. اب آپ بھی کہیں گے مولا میں تو نہیں جانے کا، آپ کچھ بھی کر لیں میں تو نہیں جاؤں گا، یہیں مروں گا. میں اپنا جو ہے سوال کا جواب ابھی آپ کو ایک قصہ سناؤں گا اختتام پر کہ کس طرح مولا نے ایک شخص کو نوازا. تو بہرحال اس جگہ سے آپ کو واپس آنا ہے. ابھی دیکھیں جیسے آپ واپس آئیں گے تو رائٹ ہینڈ پہ یہ جو ہے کہ آپ کو ایرو نظر آ رہا ہے، یہ علامہ ہلی یہاں پہ مدفون ہے، اور الٹے ہاتھ پہ مقدس حبیلی. یقین کریں لوگ کئی مرتبہ زیارت کر کے آ جاتے ہیں اور ان بیچاروں کو یہ نہیں معلوم ہوتا ہے اتنے مقدس، اتنے معتبر، اتنے عارف علماء یہاں پہ دفن ہے. علامہ ہلی سیدھے ہاتھ پہ اور مقدس حبیلی. اچھا اب ان کے بارے میں تھوڑا سا سن لیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ جس شخصیت کی زیارت کرتے ہیں اس شخصیت کی تھوڑی سی معلومات اگر ہو تو پھر اس سے مولا علی کی معجزات، کرامات، خدمات اور جو کچھ انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی اگر نہیں معلوم تو آپ کو کیا مزہ آئے گا. آپ جب جاتے ہیں مولا کی زیارت کو اور جو روحانیت لے کر آتے ہیں اس لیے تو لے کے آتے ہیں کہ ان کو جان کر، ان کو پہچان کر، ان کی معرفت رکھ کر ہم نے زیارت کی ہے، ایسی تھوڑی کی ہے. ہاں بھی ایک صحابی رسول تھے، ہاں بھائی شیعوں کے امام تھے یا ہمارے جو پہلے امام، نہیں باقاعدہ معرفت کے ساتھ کہ کیا شخصیت تھے. علامہ ہلی ہلا سے ان کا تعلق تھا، اپنے زمانے میں بہت بڑے عالم دین تھے، بلکہ ان کا پورا خاندان کا خاندان جو ہے وہ
مجتہد، ان کے والد سدید الدین ہلی جنہوں نے ان کو پڑھایا، خواجہ نذیر الدین طوسی جنہوں نے ان کو پڑھایا، وہ تو ان کے خاندان کے نہیں تھے، لیکن محقق ہلی ماموں جنہوں نے ان کو پڑھایا، پھر انہوں نے جو ہے وہ سب کا پڑھایا ہوا اپنے بچے پہ نکالا، اور پھر محقق ہلی فخر المحققین اپنے بچے کو مطلب بلوغت سے پہلے مجتہد بنا کے چھوڑا۔ تو علامہ ہلی کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ زیرک، اتنے زیادہ انٹیلیجنٹ، اتنے زیادہ کمپٹیٹو کہ جب کسی عالم دین سے اس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ علامہ ہلی کی تعریف کرنے کا بھی کیا فائدہ، اس سے کیا ان کا مرتبہ بلند ہو جائے گا؟ کیا وہ جتنے بلند مرتبے پہ ہیں کافی ہے، ہماری تعریف سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس وقت اگر ہم کسی کو آیت اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ مجتہد ہوتا ہے۔ تاریخ میں جب علماء میں کسی کو آیت اللہ کہا جاتا تھا تو اس سے مراد علامہ ہلی ہوا کرتے تھے۔ اپنے زمانے میں علامہ ہلی کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ مناظرے کے بڑے عالم تھے، اور اپنے زمانے میں اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا خدا بندے، تو اس کے دربار میں عالم دوست تھا، اس نے مناظرہ کروایا شیعہ اور غیر شیعہ علماء کے درمیان، تو یہ جیت گئے تو بادشاہ بھی کنورٹ ہو گیا۔ پھر بادشاہ نے جو ہے مدرسے بنانے شروع کی، ایک مدرسہ اس نے موبائل مدرسہ بنایا، موبائل کلینکس ہوتے نا ہمارے یہاں، اس نے موبائل مدرسہ کہ میں جہاں جہاں جاؤں گا شکار پہ یا سیر پہ یہ مدرسہ میرے ساتھ چلے گا۔ تو اس زمانے میں اتنا زیادہ ہلا مشہور ہوا کہ 400 مجتہدین فقط ہمیں ہلا میں نظر آتے تھے۔ تو علامہ ہلی کی بڑی خدمات ہے، ایک خدمت تو یہ ہے کہ انہوں نے 100 جلدوں پر مشتمل کتاب لکھی، مختلف موضوعات۔ اچھا یہ بھی ایک عجیب بات بتا دوں، علماء نے کتابیں لکھی ہیں، علامہ ہلی واحد عالم ہے کہ جن پر فقط 70 کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کی ذات پر، ان کے علمی کارناموں پر۔ اور جو بڑا کارنامہ ہمیں نظر آتا ہے علامہ ہلی کا کہ انہوں نے اپنے زمانے میں حدیثوں کی درجہ بندی کی۔ عطیہ خوئی کے بارے میں کہا تھا نا کہ علم الرجال کے بارے میں اتنی مستند کتاب لکھی ہے کہ اب موجودہ دور کے مجتہدین کو بہت زیادہ چھان بین نہیں کرنی پڑتی کہ فلاں راوی ثقہ ہے کہ نہیں، مستند روایت ہے کہ نہیں، بہت زیادہ دقت نہیں کرنی پڑتی۔ تو اس زمانے میں حدیث یا تو صحیح ہوتی تھی یا ضعیف، بس غلط یا صحیح، لیکن انہوں نے آگے بتایا کہ نہیں، موثق بھی ہو سکتی ہے، مرسل بھی ہو سکتی ہے، غیر مرسل، اور پھر جتنی بھی احادیث کی درجہ بندی ہے، پھر انہوں نے بتایا کہ کون سی حدیث کہاں یوز ہو سکتی ہے، کچھ اقسام کی حدیث فقہ میں استعمال ہو سکتی ہے، کچھ کی اخلاق میں بھی چل جائیں گی، کون سی حدیثیں جو فقہ میں نہیں استعمال ہو سکتی لیکن اخلاق کے موضوعات میں چل جائے گی۔ تو یہ کام علامہ ہلی نے اپنے زمانے میں کیا، اور بہت سارے لوگوں کو اہل تشیع کی طرف جو ہے ان کے مناظرے مشہور ہیں، کبھی انشاءاللہ ہوا تو ہم اس پہ تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ تو بہرحال ان کا پورا خاندان جو ہے کہ علمی خدمت پر معمور تھا، اور اپنے زمانے میں منتظمین اور گورنر اور بادشاہوں تک ان کی رسائی تھی۔ مقدس اردبیلی، دیکھیے ان کا نام اس نام میں نہیں ہے، ان کا نام تھا احمد، اتنے باتقوا کہ ان کا نام مقدس پڑ گیا۔ اردبیل کے رہنے والے، مقدس اردبیل۔ دیکھیں ابھی تو ہم جاتے ہیں نا ہوٹلوں میں، کھانا اگر ایسا ویسا مل جائے تو ہم پورا ہوٹل جو ہے وہ سر پہ اٹھا لیتے، آسمان پہ اٹھا لیتے۔ مقدس اردبیلی ان علماء میں سے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جنہوں نے اپنے ابتدائی ایام انتہائی قسمہ پرسی میں گزارے۔ تربوز کے چھلکے کھا کر انہوں نے اپنا ابتدائی دور گزارا۔ اگر ہم کو کوئی تربوز بھی دے دے نا میٹھا، وہ بھی ہم لینے سے انکار کر دیں گے، نہیں ہم کچھ اور پلاؤ۔ تربوز کے چھلکے۔ اچھا ان کے ساتھ ایک اور دوست ان کا ہوا کرتا تھا، تو یہ کیا کیا کرتے تھے کہ دوست کو پتہ نہ چلے میں کیا کر رہا ہوں، تو اس کو کہتے تھے کہ بھائی فلاں وقت نہیں آنا، میں ذرا مصروف ہوتا ہوں 15 منٹ، تو وہ نہیں آتا تھا۔ اچھا اتفاق سے وہ دوست بھی ان کو یہی کہتا تھا کہ آپ بھی ذرا جو ہے وہ فلاں وقت میں آئیے گا کمرے میں، ذرا میں مصروف ہوتا ہوں۔ اتفاق سے یہ گھس گئے ایک دن، معلوم نہیں تھا کہ دوست موجود ہے اور یہ ہماری بات ہو چکی ہے، تو پتہ چلا کہ وہ تربوز کے چھلکے کھا رہا ہے وہ بھی۔ تو دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، دونوں روئے کہ چلو ہم دونوں کا حال ایک جیسا ہے، اب ہمیں ایک دوسرے سے تقویت ملے گی، اور ہم تربوز کے چھلکے کھا کر یہ نہیں کہیں گے کہ فقط میں ہی ہوں جو تربوز کے چھلکے کھا رہا ہے۔ تو یہ تربوز کے چھلکے کھانے والے لوگ تھے جن کی وجہ سے اب نجف اس موقع پر۔ دیکھیں تربوز کے چھلکے جو کھاتا ہو اس کو پیسوں کی کتنی ضرورت ہوگی۔ ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی پرائز بانڈ نکل آئے، کوئی لاٹری نکل آئے، یا کوئی ویسی اشرفی کی تھیلی ہمارے گھر میں دیا، ہم پلٹ بھی پوچھیں گے بھی نہیں کہ کیوں دے رہے، خیریت ہے، میں ڈیزرو تو نہیں کرتا۔ وہ آسٹریلیا میں ایک کوئی ای میل آئی تھی نا کہ آپ ان لمیٹڈ لون لے سکتے ہیں،
تو $2 ملین اس نے لون لے ڈالا اور خرچ بھی کر ڈالا، گاڑیاں پہ گاڑیاں اور ہوٹلز اور گھر سب. بعد میں پتہ چلا کہ وہ ای میل غلطی سے اس کو چلی گئی تھی، لمیٹڈ کی جگہ ان لمیٹڈ لکھ دیا انہوں نے، UN لکھ دیا. اور ظاہر سی بات ہے کوئی ان لمیٹڈ اگر آپ کو یہ لکھے کہ آپ کو ان لمیٹڈ لون پے کرنا ہے، آپ غصے میں آپ کا بجلی کا بل $500 زیادہ آ جاتا تو آپ KC کے آفس پہنچ جاتے. مقدس ارد بلی ایک دفعہ کنویں سے پانی نکال رہے تھے تو ڈول میں پانی کی بجائے اشرفیاں آ گئیں. جیسی اشرفیاں دیکھی ہم ہوتے تو بے ہوش ہو جاتے، خود بھی گرتا ڈول بھی گرتا. انہوں نے فوراً ڈول واپس پھینک دیا. کیا کہہ کر اے اللہ میں نے پانی مانگا تھا اشرفیہ نے. دوسری دفعہ ڈول ڈالا نکالا، اس دفعہ بھی اشرفیہ. ہم ہوتے تو کیا کہتے، پہلی مرتبہ تو یہ کہتے اللہ خدا کا شکر تو نے سن لی، کتنے عرصوں سے تربوز کے چھلکے کھا رہے تھے، چلو اب جو ہے تربوز کھائیں گے. دوسری مرتبہ ہم کیا کہتے، اللہ ہم تو نہیں چاہتے لیکن اگر تو یہی چاہتا ہے تو بس. دوسری مرتبہ بھی مقدس ارد بلی نے یہی کہا کہ اللہ میں نے تجھ سے پانی مانگا اشرفیہ نے. ٹھیک. کچھ عرصے بعد ایک شخص آیا اور جب ان کی یہ حالت دیکھی تو 1000 اشرفیہ ان کو زبردستی دے کے گیا کہ آپ کو یہ استعمال کر لیں، میں قسم دیتا ہوں. اب لیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں تھا. انہوں نے رکھ لی وہ اشرفیہ. اگلے دن صبح جو ہے نماز شب کے لیے اٹھے، غسل کرنا تھا ان کو. غسل حمام میں ہوتا تھا، حمام باہر ہوتا تھا اور اس کے کچھ پیسے ہوتے تھے حمام میں نہانے کے. وہ گئے، نوک کیا. جانے پتے نماز شب ہماری طرح تو نہیں، ایزیسٹ وے، ایزی لوڈ کی طرح پڑھ لی ہم نے فوراً مغربین کے بعد. وہ نماز فجر والی نماز شب پڑھتے تھے. تو گئے، نوک کیا کہ مجھے نہانا ہے. کہنے لگے یہ تو کوئی وقت نہیں ہے، نماز فجر کی اذان کے وقت کھلے گا حمام. انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو تھوڑے سے پیسے زیادہ لے لینا، ابھی دروازہ کھول دو، مجھے نہانا ہے، میری نماز شب نہ چھوڑیے. میں کتنے دو گے؟ کتنے میں تم جتنے کہو. کہ اچھا میں دگنے لوں گا، 10 درہم. تو میں 20 درہم لوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے لے لینا. کہ نہیں اس سے زیادہ لوں گا. کہ چلو ٹھیک ہے تم لے لو. کتنے لینے؟ مجھے جو ہے وہ 100 درہم چاہیے. کرتے 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 500 پھر 1000 درہم یا 1000 اشرفی پہ آ گیا وہ. اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. تو دروازہ کھول کے دیکھا یہ کون پاگل ہے جو 1000 اشرفیہ دینے کے لیے تیار ہے. دیکھا تو مقدس ارد بلی اشرفی کی تھیلی لے کے کھڑے ہوئے تھے. اس نے اشرفی پکڑائی، فوراً غسل خانے گئے، نہائے، نماز شب پڑھی. تو جو شخص نماز شب کے بدلے 1000 اشرفی دیتا ہو تو کیا اس کا درجہ ہوگا. ہمیں تو کوئی انوائٹ کرتے ڈنر پارٹی پہ، ہم چلائیں گے، خوب ڈٹ کے کھائیں گے، چاہے نماز فجر ہی کیوں نہ قضا ہو جائے. کوئی کسی کا فون آ جائے لمبی آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کی گفتگو، کوئی مسئلہ نہیں. نماز شب کیا نماز فجر ہی قضا ہو جائے. ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا، بعض صبح اٹھ کے سوچ رہے ہوتے کہ نماز فجر پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی. چلیں خیر چائے پی لے، ٹھنڈی ہو رہی ہے. تو مقدس ارد بلی یہ ان کا لیول تھا. جب ہی ایسے ہی لوگوں کو مولا سلام کا جواب دیا کرتے تھے. ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے مقدس ارد بلی رات کے وقت جب حرم میں داخل ہوتے تھے تو قفل خود بخود ٹوٹ جایا کرتے تھے. یہی مقدس ارد بلی ہے کہ جب پرچی پہ سوال لکھ کے اندر پھینکتے تھے کہ مجھے آج ہی سمجھ میں نہیں آیا، ہم ٹیوٹر کے لیے کہتے تھے نا کہ بھئی یہ ہوم ورک کر لیا، ٹیوٹر سے کہا یہ نہیں سمجھ میں آیا، مولا علی فوراً جواب دیتے تھے. یہی وہ مقدس ارد بلی ہے کہ جن کے لیے مولا نے کہا تھا کہ اس آخری سوال کا جواب میرے بیٹے سے پوچھو، فلاں جگہ ہے. وہ مسجد سہلہ گئے، جب امام زمانہ کے پاس پہنچے تو امام زمانہ نے کہا کہ تم ہم سے ملنے نہیں آتے. دیکھیے ایسے ہوتے لوگ. ہم تو وہ ہیں کہ ہم کہتے ہیں مولا اب ہم سے نہیں ملتے، اب ہم سے نہیں ملتے. ایسا بنیے کہ امام زمانہ کہیں کہ تم ہم سے ملنے کی دعا نہیں کرتے، تم ہم سے ملنے کیوں نہیں آتے. ان کے سر پہ جو اتنا بڑا امامہ نظر آ رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی میں نے واقعہ پڑھا ہے کہ ایک دفعہ وہ جا رہے تھے تو وہ کچھ تھا نہیں ان کے پاس. ایک سائل آیا، انہوں نے امامے میں سے کپڑا نکال کے پھاڑ کے دے دیا. دوسرا آیا، اس کے ساتھ بھی تیسرا آیا، پورا امامہ گھر جاتے جاتے خالی. ہمارے زمانے میں تو ننگے سر چلنا کو اتنا معیوب نہیں ہے، اس زمانے میں بہت زیادہ، اور علماء کے لیے تو خاص طور پہ. نجف میں تو بہت ضروری ہے عالم دین بغیر امامے ابے قبا کے نہ نکلے. مراجعین نے کہا ہے خدا نہ خواستہ کچھ ہو گیا تمہارے ساتھ غیر ملکیوں کو خصوصی طور پہ اور تمہارے سر پہ امامہ نہ ہوا تو ہم سے نہ کہنا، ہم نہیں چھوڑوائیں گے. بہت معیوب سمجھا جاتا ہے کہ عالم دین اگر جو ہے ابا قبا اور امامے کے بغیر نکلے. بلکہ اسٹوڈنٹس جو ہوا کرتے ہیں پہلے ہی دن ان کا یونیفارم ہی یہی ہوتا ہے، امامہ اور ابا قبا. تو یہ بہرحال آپ کے مقدس ارد بلی تھے
کہ جن کی وجہ سے اچھا ان کو بہت آفر ہوئی اس زمانے میں کہ آپ اصفہان آ جائیں. اس زمانے میں اصفہان جو ہے وہ بہت بڑا مرکز تھا لیکن وہ نہیں گئے, اور انہی کی وجہ سے جیسے ہم نے آپ کو بتایا شیخ طوسی آئے تھے سب سے پہلے نجف میں یعنی پہلی مرتبہ نجف کو جو ریکوگنائز کروایا ہے مولا علی کی مرقد مبارک کے علاوہ بعد میں جن لوگوں نے, اس میں شیخ طوسی تھے سب سے پہلے, اور اس کے بعد مقدس ادبیلی. اب آئیے آثار حرم کی طرف. یہ دیکھیے 15 کم و بیش چیزیں ہیں جو یہاں موجود ہیں, ان کی تو آپ کو زیارت کرنی ہی کرنی ہے, لیکن انشاءاللہ اس کے بعد کچھ اور چیزیں بھی ہیں ان کی بھی زیارت ہم کریں گے اور آپ کو بتائیں گے. کوشش کریں کہ یہ اسپاٹ, یہ جو اسپاٹس ہیں 15 اور یہ جو پکچر ہے اس کا اسنیپ شاٹ لے لیں, موبائل سے نہیں اپنے آنکھوں سے, اپنے ذہن میں, اور نجف جانے سے پہلے پہلے یہ پکچر آپ کو یاد ہو. کم از کم فائدہ یہ ہوگا آپ گھومیں گے نہیں. گھوم جاتے ہیں لوگ قافلے سے, کس دروازے داخل ہوئے پھر بعد میں کسی اور دروازے سے نکل گئے, کم از کم یہ ہوگا, ورنہ معرفت دوبارہ ہوگی. دوسری بات ہے کہ چیزیں اگنور نہیں ہوں گی. جب بھی آپ داخل ہوں گے آپ کو پتہ چل جائے گا میرے لیفٹ پہ کیا ہے, رائٹ پہ کیا ہے, اور جیسے آپ وہ چیزیں دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ پھر وہ کہانی, وہ پس منظر بھی یاد آئے گا. دیکھیں یہ ہے سب سے پہلے آپ کا باب کبیر یا باب علی رضا. اس کی تفصیل انشاءاللہ 1 by 1 ہم کر لیں گے. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ باب مسلم بن عقیل, تیسرے نمبر پہ مسجد خضرا, چوتھے نمبر پہ حسینیہ مدرسہ غربیہ, پانچویں نمبر پہ باب شیخ طوسی, چھٹے نمبر پہ ایوان علماء, ساتویں نمبر پر مسجد عمران بن شاہین, آٹھویں نمبر پر مکتبہ حیدریہ, نویں نمبر پہ تقیہ بکتاشیہ یا حسینیہ بکتاشیہ, پھر 10ویں نمبر پہ رواق ابو طالب, اس کے بعد 11ویں نمبر پر لاؤدان یا میزا ابی رحمت پرنالہ, 12ویں نمبر پہ یہ آپ کا باب قبلہ, پھر 13ویں نمبر پہ آپ باہر آ جائیں, یہ پورا جو ہے وہ صحن فاطمہ ہے, اور صحن فاطمہ کے ساتھ متصل ہے مہمان خانہ مضیف جسے کہتے ہیں, باہر کے جو افراد ہوتے ہیں ظاہر ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے فری. اور پھر واپس آپ آئیں, یہ جو ہے 15واں جو ہے باب فرج جو امام زمانہ سے منسوب ہے. اب آئیے ایک ایک کر کے ان مقامات کی سیر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا عبرتیں پوشیدہ ہیں. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. دیکھیں یہ جو ایوان طلا, ایوان ذہب, سونے کا دروازہ جو ہے, اور جو سونے کی 2 مینار ہیں, ہم نے بتایا کہ یہ وہ انٹرنس ہے کہ جہاں پہ آپ مولا کی پائنتی کو اپروچ کریں گے, جائیں گے. ٹھیک ہے, تو بس آپ یہ سمجھ لیجئے اس دروازے پہ داخل ہونے سے پہلے جو حرم کا دروازہ یہ ہے باب امام علی رضا, جس کو باب کبیر, باب ساقہ بھی کہتے ہیں. اور کہا یہ جاتا ہے, اچھا نام رکھنے کی کیا وجہ ہے, اس دروازے سے جب باہر داخل ہوں گے آپ, یعنی باہر نکلیں گے اور چلتے چلے جائیں گے تو کہاں پہنچیں گے, امام علی رضا علیہ السلام کے حرم میں, ایران. یہ اس سمت میں واقع ہے یہ دروازہ جہاں پر امام علی رضا علیہ السلام کا روضہ ہے. اسی کے اوپر یہ مینارہ ہے جس کے اوپر ایک بہت بڑا سا گھڑیال, گھنٹا جو ہے وہ پوشیدہ ہے, لگا ہوا ہے. اس کی آوازیں کہا جاتا ہے ایک زمانے میں پورے شہر میں سنائی دیا کرتی تھی, اور عراق کا سب سے پرانا گھنٹا گھر ہے. اچھا باب کبیر ایک زمانے میں کہا جاتا تھا, اور ابھی بھی غالباً, کہ جب صبح ہوتی ہے تو باب کبیر کے سامنے بہت زیادہ روشنی ہوتی ہے خصوصی طور پہ, تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ طلوع آفتاب ہو گیا, کرنیں روشنی کی آپ کو نظر آئیں گی وہاں پہ. اور زوال کے وقت خصوصی طور پہ اسی باب کبیر کے قریب وہ سے قضا کے رنگ جو ہے وہ بکھرے ہوتے ہیں, جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو ہے وہ ظہر کا وقت ہو گیا ہے. اسی طرح باب کبیر کے ساتھ ایک چھوٹا سا دروازہ, یہ دیکھیے یہ دروازہ باب مسلم بن عقیل ہے, اور اس کی کیا سگنیفیکنس ہے, وجہ تسمیہ کیا ہے. اگر اس دروازے سے آپ باہر داخل ہوں, باہر نکلیں, اندر نہیں داخل ہوں, باہر نکلیں اور چلتے چلے جائیں تو آپ کہاں پہنچیں گے, کوفے میں, اس جگہ جہاں پہ مسلم بن عقیل داخل ہوئے تھے, جس جگہ سے مسلم بن عقیل کوفے میں داخل ہوئے تھے. تو یہ بھی باب جو ہے ہمیں مسلم بن عقیل کا جو ہے وہ
کی جو ہے وہ ہمیں یاد دلاتا ہے۔ اس باب کے آگے ایک زمانے میں بازار خیاطین تھا، خیاطین، خیاط یعنی درزیوں کا بازار، جہاں پہ ابا قبا جو ہے وہ سی جاتی تھی، لیکن اب توسیع اور تعمیر کی وجہ سے وہ بازار جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ یعنی یہ جو آپ نے دیکھا باب مسلم بن عقیل، اس کے بعد یہ ریکٹینگولر شیپ کی جو جگہ نظر آ رہی ہے، یہ والی، یہ آپ کو ایرو نظر آ رہا ہے، یہ جو ہے مسجد خضرا ہے۔ مسجد خضرا جیسے کہ نام سے ظاہر ہے گرین، کہتے ہیں کہ جس عورت نے یہ مسجد بنوائی تھی اس کا نام خضرا تھا۔ وہ عورت عمران بن شاہین کی بہن تھی۔ عمران بن شاہین کون، اس کا تذکرہ آگے آئے گا۔ ایک روایت یہ بھی ملتی ہے تاریخ میں کہ ایک شخص آیا تھا جس نے جب یہ مسجد دیکھی تو اس مسجد کے صحن میں سبزہ اگایا، ہند سے آیا تھا وہ، ہندوستان سے، انڈیا سے، جب سبزہ اگایا تو اس مسجد کا نام مسجد خضرا پڑ گیا۔ یہ تو تاریخی بیک گراؤنڈ تھا، لیکن جو اہمیت اس کو حاصل ہے وہ یہ کہ آیت اللہ خوئی کا درس خارج یہاں ہوا کرتا تھا اور وہاں پہ یہ نماز باجماعت پڑھایا کرتے تھے۔ آپ کے انتقال کے بعد آیت اللہ العظمیٰ علی سیستانی نے جو ہے نماز پڑھانا شروع کی، اور ابھی فی الحال ان کا درس خارج یہاں پہ نہیں ہو رہا، لیکن کسی اور مجتہد کا یہاں پہ درس خارج ابھی بھی جاری ہے۔ آیت اللہ خوئی کو اسی مسجد کے ساتھ متصل حجرہ نمبر 31 میں دفن کیا گیا ہے، جہاں پہ ان کے بیٹوں کی بھی خبریں ہیں۔ پھر اسی مسجد خضرا سے آپ آگے جائیں گے تو سیدھے ہاتھ میں، اچھا ہم جو ہیں یہ یاد رکھیے گا، باب کبیر یا مین گیٹ یا باب صاحب سے یا باب الساعہ سے انٹر ہو رہے ہیں، اور ابھی ہم مولا کی زری پہ نہیں جا رہے ہیں۔ ہم نے مولا کی زری دیکھ لی اور وہاں زیارت پڑھ لی، سلام اور جو دعائیں وغیرہ اذکار پڑھ لی، وہ ختم کر لیے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ میں ذرا حرم کو گھوموں، تو ظاہر سی بات ہے جب پہلی مرتبہ جائیں گے تو آپ کو یہ نہیں کرنا ہے کہ مسجد خضرا جا رہے ہیں اور اب آپ دیکھ رہے ہیں، نہیں، پہلے تو آپ کو زیارت کرنی ہے، پھر دوبارہ آپ واپس آئیں اسی مین گیٹ پر باب کبیر پہ، پھر آپ جو ہے باب مسلم بن عقیل پہ، پھر جو ہے مسجد خضرا پہ، اور پھر تھوڑا سا اچھا ہمیں اینٹی کلاک وائز گھومنا ہے۔ مولا کا جو حرم ہے اگر فرض کر لیں وہ اس طرح چاہیے تو مستطیل ہے، یہ چوکور ہے، تو آپ باب کبیر سے داخل ہوئے تو اینٹی کلاک وائز یعنی آپ کو یوں گھومنا ہے۔ تو یہاں پہ یہ جب چکر کمپلیٹ کریں گے اور دوبارہ باب کبیر پہ آئیں گے تو انشاءاللہ ایک دنیا آپ دیکھ چکے ہوں گے۔ تو یہ چوتھے نمبر پہ حسینیہ غربیہ ہے۔ ایک زمانے میں یہاں پر مدرسہ ہوا کرتا تھا، اس لیے اس کو مدرسہ غربیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ طلاب اکرام آیا کرتے تھے، یہاں پہ بیٹھا کرتے تھے، سویا کرتے تھے، کھایا کرتے تھے، یہاں پہ اپنی چیزیں رکھا کرتے تھے، لیکن اب اس کو حسینیہ میں تبدیل کر دیا ہے۔ حسینیہ عربی میں اسی جگہ کو کہتے ہیں جس جگہ کو ہم لوگ اردو میں امام بارگاہ کہتے ہیں۔ سعودی عرب میں ہو، کویت میں ہو، بحرین وغیرہ میں آپ کو امام بارگاہ نہیں بلکہ امام بارگاہ اردو کا لفظ ہے، تو وہاں پہ حسینیہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ 5ویں نمبر پہ گیٹ، دیکھیں 4 مین گیٹ ہیں بلکہ 5 گیٹ آپ سمجھ لیجئے۔ تو جس گیٹ سے آپ داخل ہو رہے ہیں اس گیٹ کے سیدھے ہاتھ پہ یہ گیٹ ہے، یہ دیکھیں یہ گیٹ ہے جہاں سے آپ داخل ہوئے، یہ ہے آپ کا مین گیٹ۔ آپ نے جو ہے باب مسلم بن عقیل دیکھ لیا، آپ نے جو ہے اس کے بعد مسجد خضرا دیکھ لی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ آپ آگے حسینیہ غربیہ، یہ جو گیٹ ہے یہ والا، یہ ہے باب توسی۔ شیخ توسی جو آئے تھے تو وہ اس گیٹ کے باہر ایک مسجد ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے ہم، مسجد توسی، وہاں پہ انہوں نے اپنا مسکن بنایا تھا، یعنی وہ گھر تھا ان کا، انہوں نے پھر وصیت کی تھی کہ مجھے یہیں پہ دفنایا جائے، تو پھر وہیں پہ دفن ہوئے، وہاں پہ ابھی ان کی قبر مبارک ہے۔ تو اس گیٹ کو، کیونکہ وہ ان کی مسجد یا ان کی قبر کے قریب ہے، اس گیٹ کو ہم کہتے ہیں باب توسی۔ یہ وہی گیٹ ہے جس گیٹ سے نکل کے آپ وادی سلام جاتے ہیں، 10 منٹ کی واک پہ آپ وادی سلام پہنچ جائیں گے، کسی کو ساتھ لے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ بڑے آرام سے، بہت سیدھا راستہ ہے۔ تو یہ باب توسی ہے۔ شیخ توسی کا انشاءاللہ تذکرہ ہم آئندہ درس میں کریں گے، کیونکہ یہ اطراف حرم کی زیارت میں شامل ہوگا۔ اچھا، باب توسی کے بعد جو ہے ایوان علماء۔ ایوان علماء کہاں ہے؟ دیکھیں یہ جو آپ کا باب توسی ہے، اس باب توسی سے آپ اندر کی طرف جائیں، کہاں فرض کر لیں، مطلب آپ نے جو ہے اپنی ڈائریکشن مرقد مطہر یعنی زری کی طرف رکھی ہے، تو زری سے پہلے جو کوریڈور آئے گا،
اس کوریڈور پہ جو محراب نما عمارت ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایوان علماء. یہ دیکھیں یہ ہے ایوان علماء، یہ والا یہ ایوان علماء ہے. اور آپ کے اس طرف جو ہے وہ ایوان طلا یعنی گولڈ کا ایوان ہے. یوں سمجھ لیجیے جب آپ گولڈ کے ایوان پہ کھڑے ہوں گے پشت کر کے تو الٹے ہاتھ پہ یہ پڑے گا. یہ جو ایوان علماء ہے ویسے تو نام سے ظاہر ہے کہ یہاں پر علماء مدفون ہیں، یہاں پہ 12 علماء مدفون ہیں، لیکن 2 بہت مشہور ہیں جن کا تذکرہ خصوصی طور پہ جو ہمیں کرنا چاہیے. ایک ہیں شیخ ملا محمد نراقی اور ان کے صاحبزادے شیخ ملا احمد نراقی. یہ محمد نراقی کے حوالے تھوڑی سی گفتگو تاکہ ان کی معرفت میں اضافہ ہو. جب آپ وہاں کھڑے ہوں اور ان کے بارے میں سوچیں تو انشاءاللہ آپ کا ایمانی حرارت ایمانی جو ہے وہ بڑھ جائے. شیخ محمد نراقی انتہائی غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے. ان کے والد چپراسی تھے، بادشاہ کے. غربت میں جو ہے انہوں نے سفر کیا اور یہ پہنچے اس زمانے میں اصفہان. عراق گاؤں کے رہنے والے تھے. اصفہان اس زمانے میں علم و عمل کا مرکز تھا، علم و تحقیق کا. اور وہاں پہ پورے 30 سال درس لیا. 30 سال انہوں نے اپنی زندگی کے درس میں گزارے. لیکن اگر ہم فقط 30 سال کہیں تو بھی بڑی بات ہے، لیکن جو حیرت کی بات ہے وہ یہ ان 30 سالوں میں انہوں نے گھر کی کوئی خبر نہ لی، دوستوں کی کوئی خبر نہ لی. گھر سے دوستوں سے جو بھی خطوط آتے کھولے بغیر اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیتے کہ میں پڑھوں گا تو مجھے گھر کی یاد ستائے گی، میں پڑھوں گا تو دوستوں سے ملنے کا جی چاہے گا، اور پھر میرا واپس جانے کا جی چاہے گا. میرا دماغ، میری سوچیں، میرا ذہن پراگندہ ہو جائے گا اور میری توجہ بٹ جائے گی. اب ہم دیکھ لیں کتاب پڑھتے ہوئے مطالعہ کرتے ہوئے کتنی مرتبہ موبائل ٹچ کرتے ہیں. کسی کا میسج آیا، کسی کی کال آئی، کوئی پوسٹ آئی، کرتے ہیں کتنی مرتبہ. صرف پڑھتے ہوئے ہم کتنی مرتبہ کر لیتے ہیں. بچوں کی بھی عادت ہے، بڑوں کی بھی عادت ہے. مستقل جو ہے وہ ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ تائیوان کا جو ریچسٹ پرسن ہے وہ مر گیا. مرنا اتنی بڑی خبر نہیں ہے. کیوں مر گیا؟ وہ موبائل یوز کر رہا تھا اور سیڑھی سے پھسل کے گر گیا، مر گیا. بتائیں یہ اتنے بڑے بڑے عقلا، مطلب عقلا ہی کہیں گے، سب سے بڑا بزنس مین، ریچسٹ آدمی تائیوان کا، وہ موبائل یوز کرتے ہوئے سیڑھی سے پھسل کے گر گیا. تو ملا محمد نراقی کے پاس کھڑے ہو کے یہ عہد کر لیں کہ ہم موبائل کا ایکسیسو یوز نہیں کریں گے. دیکھیں یہ بھی بہت کچھ لے کے آئیں گے آپ نجف سے. بہت بڑی بات ہے کہ اس وقت تو ماشاءاللہ سبھی جو ہے وہ موبائلیمیا ڈیزیز کا شکار ہیں کہ کسی کا بھی جو ہے وہ گزارا نہیں ہوتا موبائل کے بغیر. چلیں ٹھیک ہے استعمال کریں، لیکن یہ کہ ایکسیسو یوز یا غیر اخلاقی یوز تو خیر ہے ہی غلط، لیکن ایکسیسو یوز آپ کا جو ہے وہ وقت ضائع کرتا ہے. تو شیخ محمد نراقی کوئی خط نہیں پڑھتے تھے کہ میری توجہ اس علم کی طرف ہے. اب ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا، بلکہ قتل کر دیا گیا ان کے والد کو. اب ان کو ظاہر بات ہے وہ اندر کا مضمون تو نہیں پتا، خط آیا اور ان تکیے کے نیچے رکھ دیا. 2-3 دن بعد اپنے استاد ملا محمد اسماعیل کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اب وہ کہہ رہے تھے، سوچ رہے تھے میں اس بچے کو کیسے بتاؤں، اس لڑکے کو کیسے بتاؤں کہ اس کا باپ مر گیا ہے، اس کو صدمہ نہ ہو جائے، تو شوق نہ لگ جائے. انہوں نے کہا تمہارے ابو کی جو ہے وہ طبیعت خراب ہے. انہوں نے کہا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت جلد صحت یابی دے گا، آپ درس پڑھائیں. انہوں نے کہا کہ نہیں تمہارے ابو زخمی ہیں شدید. کہیں گے نہیں انشاءاللہ آپ بھی دعا کیجیے گا، میں بھی دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ میرے ابو کو صحت یابی دے گا، آپ درس پڑھائیں. انہوں نے کہا تمہارے ابو کا انتقال ہو گیا، ان کو قتل کر دیا گیا ہے. کہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے گا، آپ درس پڑھائیں. پھر ملا محمد اسماعیل نے ان کو ڈانٹ کے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں فوراً اپنے گھر جاؤ. تو اس ڈر سے کہ کہیں میرے استاد پڑھانا بند نہ کر دیں وہ اپنے گھر گئے. فقط 3 دن رہے، 3 دن کے بعد سویم کرنے کے بعد فوراً واپس آ گئے. اچھا ایسی مثالیں بہت ملتی ہیں. خود خمینی صاحب کے بارے میں جیسے آپ نے سنا ہوگا، ایک دفعہ درس دے رہے تھے، ایک پرچی آئی، انہوں نے جو ہے وہ رکھ دی اور درس کنٹینیو کیا. لوگوں نے کہا کہ یہ کون سا ایسا سوال تھا جس کا جواب خمینی صاحب کو نہیں آتا تھا. درس کے بعد پتہ چلا کہ ان کے بیٹے کی شہادت کی خبر آئی تھی کہ جس کے لیے انہوں نے درس بھی روکنا گوارا نہیں کیا. اور ایک مجتہد مجھے نام نہیں آتا رہا، ان کے بارے میں ملتا ہے ان کے بیٹے کا انتقال ہوا تو انہوں نے جو ہے وہ دوسرے ہی دن سے درس لینا شروع کر دیا جو جاری تھا. انہوں نے معطل موقوف نہیں کیا. تو ملا احمد نراقی جو ہے 30 سال وہاں درس حاصل کیا. پھر اصفہان سے جو ہے وہ کاشان آئے اور پھر وہاں پر ایسا ڈیرا جمایا کہ خود علماء جو ہے اس طرف آئے. جامع السعادات اخلاقیات پہ بہترین کتاب جو ہے وہ ملا احمد نراقی نے لکھی ہے. اتنے غریب تھے کیا
بتلایا جائے کہ کچھ مثالیں بھی عجیب سی لگتی ہیں اس زمانے کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے کہ چراغ کے لیے پیسے نہیں تھے، چراغ خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے تو بیت الخلاء کے چراغ سے استفادہ کرتے تھے. یعنی بیت الخلاء میں جا کے مدرسے کے یا کسی اور کے عوام کے وہ جا کے پڑھا کرتے تھے. کوئی آتا تھا تو فوراً شرما کے نکل جایا کرتے تھے. تو اب دائم بدبودار جگہ پہ ایک آدمی روزانہ اسٹڈی ہمارے طرح تو کرتے رہوں گے، 15 منٹ اسٹڈی کی اور سر درد لے کے بیٹھ گئے، بہت درد ہو گیا، ٹی وی دیکھ لیں یا گھوم پھر کے آ جائیں. تو ہمارے شیخ مرزا انصاری کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ جو ہے چاند کی روشنی میں پڑھا کرتے تھے، ایک آنکھ ان کی ضائع ہو گئی تھی اس وجہ سے. تو آپ کے تو ماشاءاللہ جو ہے وہ 36 واٹ کی 50 واٹ کی LED جو ہے وہ ٹیوب دستیاب ہے، اور دن میں بھی آپ جلا کے پڑھتے ہیں، اے سی لگا ہوا ہے آپ کے گھر میں، کھانا تیار ہے، ہر چیز کیا چیز نہیں ہے. تو اور پھر ان لوگوں کی کتابیں بھی جب انہوں نے لکھی تو مشہور ہوئی ہیں، معروف ہوئی ہیں، اور جو ہے لوگوں نے باقاعدہ جو ہے رجوع کیا اور اپنے آپ کو سدھارا ہے. اور پھر دیکھیں انہوں نے کیا ایک بہترین اولاد پیدا کی، کیا تربیت کی. ملا احمد مراقی جو خود اپنے والد سے زیادہ مشہور ہوئے، یہ بھی بہت جسے کہتے ہیں کہ آگے گئے درس اخلاق میں. ان کی کتاب ہے معراج السعادہ، بہترین کتاب ہے. اتفاق سے جب ہم نے یہ کتاب پڑھنی شروع کی تو اس زمانے میں ایک کورس ہوا کرتا تھا NLP، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ، آج بھی شاید ہوگا. یہ ایک ایڈوانس سائیکالوجی ہے جو اس وقت امریکہ میں وجود میں آئی ہے، انڈر پروسیس ہے، پروسیجر ہے، مطلب ابھی فلی طور پر ڈیولپ نہیں ہوا یہ علم. تو رچرڈ بینڈلر اس کا وہ تھا فاؤنڈر. تو پازیٹیو سائیکالوجی کے ایک عام ایوریج آدمی جو ہے اپنے آپ کو امپروو کر کے ایک بہتر کانفیڈنٹ سکسیزفل آدمی کیسے بن سکتا ہے. اس دوران اتفاق سے ہم نے یہ معراج السعادہ بھی پڑھنی شروع کی. یقین کریں 250 پیج 1000 صفحے مشتمل کتاب ہے، انتہائی مشکل کتاب ہے. اس کا جو اردو ترجمہ ہے اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ وہ عربی ہے یا عربی ہم پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہر 1 گھنٹے بعد سر میں درد ہو جاتا ہے. انتہائی مشکل، شاید کتاب بھی مشکل ہے لیکن جو ترجمہ کیا ہے انہوں نے بھی مشکل کیا ہے. بہرحال لیکن جن کو شوق ہے اخلاقیات میں آگے جانے کا اس کتاب کو ضرور پڑھیں. یقین کریں 250 صفحے اگر اس کے کوئی پڑھ لے تو وہ اپنا ماہر نفسیات بن جائے گا. ہم نے جو تجزیہ نفس یا تزکیہ نفس کے ہمارے جو دروس دیے تھے آپ کو، وہ اسی کتاب پر مبنی تھے، مشتمل تھے. 1000 کتاب پر مشتمل کتاب ہے، بالکل بیسس آف سائیکالوجی یا بیسس آف سینس یا گناہ کے بنیادی محرکات کیا ہوتے ہیں، کہ ہم کیوں کرتے ہیں گناہ، کیا ڈس بیلنس ہو جاتا ہے، کیا کیمسٹری امبیلنس ہوتی ہے باڈی میں جس وجہ سے آدمی گناہ کر بیٹھتا ہے. تو وہ جیسے آپ کہتے ہیں نا بی کمزوری ہے، کمزوری کیا ہے، کیلشیم کی کمی، ٹھیک ہے آپ نے کیلشیم کھا لیا. کمزوری ہے، کمزوری ہیموگلوبن کی کمی، ٹھیک ہے آپ نے آئرن کھا لیا. تو جس چیز کی کمی ہے وہ آپ نے وہ لے لی. تو جب آپ کا دل گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے تو کس چیز کی کمی ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہیں. تو پھر آپ جاتے ہیں بھی ہاں بھائی میری جو ہے وہ عقل کم ہو گئی ہے، میری جو ہے وہ خواہشات بڑھ گئی ہیں، یا فلاں چیز جو ہے اس میں امبیلنس. تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اگر آپ پڑھیں سکون سے پڑھیں، ضروری ہے کہ 1000 پیج آپ ایک فرصت میں پڑھ ڈالیں، 1 صفحہ 2 صفحہ روزانہ کر کے پڑھیں. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں آیت اللہ بہجت نے ایک شخص کو ریکمینڈ کیا تھا. وہ آیا تھا آیت اللہ بہجت کے پاس، کہنے لگا کہ مجھے عرفان، علم عرفان سیکھنا ہے. تو آیت اللہ بہجت نے کہا کہ پہلے تم معراج السعادہ پڑھ کے آؤ اور اس پہ عمل کر کے آؤ. تو وہ شخص گیا، اس نے وہ کتاب پڑھی 1 سال. آپ کہیں گے بھی مہینے 2 مہینے بھی لگا سکتا تھا صبح سے لے کے شام تک، نہیں، اس نے عمل بھی تو کیا، ہم جیسا تھوڑی تھا. 1 سال پڑھا، اس پہ عمل کیا، پھر آیا آیت اللہ بہجت کے پاس اور پھر انہوں نے جو ہے وہ، اور کہتے ہیں کہ معراج السعادہ سمجھ لیں جامع السعادات کی کنٹینویشن ہے. اپنے والد کے علم کو انہوں نے تکمیل تک پہنچایا ہے، اور یہی سبب ہے غالباً کہ انہوں نے اس کو معراج السعادہ کا نام دیا. اچھا معراج السعادہ، اچھا اس میں ایک بات، اچھا واقعہ اگر شاید آپ پہلے بیان کر چکے لیکن اگر بیان کرتے دوبارہ تو بہت مناسب ہوگا. اچھا علم اخلاق کے ماہر تھے، حسن اخلاق، عرفانیات، تواضع، انکساری، زہد، ظاہر بات ہے ان تمام صفات سے آراستہ و پیراستہ ہوں گے. تو ایک شخص درویش آیا ان کے پاس. اچھا اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے نا علم سیکھنے استاد کے پاس جاتے تھے اور استاد کے گھر ڈیرا جما لیتے تھے. آج کل تو خیر یہ بڑا مشکل ہے، آپ اپنے چچا ماموں کے گھر جا کے 1-2 دن نہیں رہ سکتے، تو اس کے گھر رہتے تھے. کیوں؟ وہ نوٹ کرتے تھے یہ ہمارا استاد کب اٹھتا ہے، کب سوتا ہے. یہ تھوڑی کہ آپ نے نماز شب پہ لیکچر دیا اور مزے سے جو ہے وہ نماز شب غائب کر کے بیٹھے ہیں، کسی کو کیا پتا. وہ دیکھتے تھے ہمارا استاد کیا کیا کر رہا ہے، کس وقت کیا اذکار کر رہا ہے، لوگوں سے ملتا. تو جب وہ گیا ان کو دیکھا تو اچھا وہ آیا تھا، آنے کا مطلب ہے مہینے 2 مہینے اور ہو سکتا ہے سال 2 سال رہے گا. وہ 2-3 دن بعد ہی اس نے جو اپنا جو ہے بورا بستر لپاٹا کہ میں تو جا رہا ہوں.
تو ملا احمد نراقی نے کہا تم مجھ سے کچھ سیکھنے آئے تھے، ابھی تک تو ہماری کلاسیں نہیں شروع ہوئی، تم نے مجھ سے کچھ سیکھا ہی نہیں اور تم جا رہے ہو. کہیں گے مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی کتاب پڑھ کے مجھے یہ لگا کہ آپ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہوں گے، آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں. کہ لیں کیوں؟ کہ نہیں اتنے ٹھاٹ باٹ. اچھا ان کے ابو نے بڑی قسم پرسی کے دن دیکھے تھے، لیکن بہرحال ہوتا ہے بعض اوقات آپ درخت لگاتے ہیں اور پھل جو ہے وہ بچے کھا رہے ہوتے ہیں اور تھینک یو بھی نہیں کہہ رہے ہوتے بعض اوقات. تو ان کی زندگی ایسی نہیں تھی، بڑے شاہانہ ٹھاٹ باٹ تھے، بالکل بادشاہوں جیسے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا اخلاق پہ عمل کریں گے، آپ کے اندر کیا زہد ہوگا، نوکر چاکر، کھانا پینا، لذیذ غذائیں اور نرم بستر اور مویشی اور زراعت اور پراپرٹی، محل جیسا گھر آپ کا. تو وہ شرمندہ ہوئی کہ ہاں تم بات صحیح کر رہے ہو، کہ آپ کے اندر تو زہد ہو ہی نہیں سکتا. زہد تو یہ کہ آدمی دنیا کی محبت نکال کے پھینک دے اور آپ دنیا کو چمٹا کے بیٹھے ہوئے اپنے آپ سے. انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے تمہارا شاگرد بننا چاہیے، تم مجھ سے کچھ نہ سیکھ سکے، چلو ٹھیک ہے میں تم سے کچھ سیکھ لیتا ہوں. اچھا اس زمانے میں دیکھیں علماء ایسے ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اپنی بات پہ تل جائیں، نہیں استاد نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں تم غلط کہہ رہے ہو. مجھے یاد نہیں آ رہا عالم دین کا کہ غالباً ایران کی بات ہے کہ وہ ایک جگہ درس اخلاق چلا کرتا تھا، وہ درس دیا کرتے تھے. ایک دن جب وہ آئے تو ان کے اسٹوڈنٹ نہیں آئے تھے، تو وہ سامنے جو درس ہو رہا تھا وہاں جا کے بیٹھ گئے، وہاں بھی درس اخلاق چل رہا تھا، وہ بیٹھ گئے. اچھا ان کی جب اسٹوڈنٹ آنے لگے ایک ایک کر کے تو وہ خاموشی سے اپنے پاس آ کے بٹھا لیا، سنو کیا کہہ رہے ہیں. اب پورا درس سنوا دیا ان کو. اس کے بعد جو ہے وہ ان کی جو طلباء جو جمع ہو گئے تھے انہوں نے کہا کہ استاد آپ نے درس لیا، آپ نے بلکہ خود آپ یہاں کے بیٹھ گئے اور پھر ہمیں بھی یہ درس سنوا دیا، پورا آج کلاس آیا ہوگی. کہیں گے آج سے ہم سب ان کا درس لیا کریں گے، استاد سمیت اپنے شاگردوں کو لے کے، کہ نہیں میرا علم کیا، میری نالج کیا، یا ہمیں ان کا علم. تو دیکھیں ملا احمد نراقی، دیکھیں یہ سب تمام باتیں نا آپ ایوان علماء میں کھڑے ہو کے سوچیے گا اور بڑا لطف آئے گا کہ میں وہاں پہ کھڑا ہوں، میں وہاں پہ کھڑی ہوں کہ جہاں پہ ملا احمد نراقی بندے دفن ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جس شخص نے معراج السعادہ لکھی، یہ وہ جگہ ہے کہ جس نے جو ہے زہد میں کمال حاصل کیا. اچھا اس درویش نے کہا کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ میں آپ سے کچھ سیکھوں. نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں تسلیم کرتا ہوں اور میں ناکام ہو گیا تمہیں کچھ سکھانے میں تم سے کچھ سیکھتا ہوں، تم مجھے زہد سکھاؤ، زہد کیا ہوتا ہے، زہد کیسے حاصل کیا جاتا ہے. تو اس نے کہا کیسے سیکھیں؟ کہیں گے میں تمہارے گھر چلتا ہوں. میں کہ میرا تو کوئی گھر نہیں، کہنا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تم جہاں جاؤ گے وہاں میں رہوں گا. سلمان فارسی کا بھی تو گھر نہیں تھا نا، کہتے ہیں وہ گورنری مدائن جب تھے تب بھی درختوں کے نیچے سویا کرتے تھے. تو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تمہارے ساتھ رہتا ہوں، جہاں تم ہوگے جیسے تم کھاؤ گے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے صحیح ہے آپ میرے ساتھ چلو. اب وہ اکڑ گیا کہ اب میں جو ہوں اس کا استاد. وہ چلنے لگے، چند قدم چلے ہوں گے، تھوڑی دور گئے ہوں گے، ایک دم سے اس نے کہا کہ ارے یہ کیا ہو گیا. کہ کیا ہوا؟ کہ میں اپنا کشکول بھول گیا آپ کے گھر. کشکول بھول گئے؟ کوئی بات نہیں. کہ نہیں بڑا امپورٹنٹ، بہت اہم. اچھا جب یہ ملا احمد نراقی اپنے گھر سے نکل رہے تھے اور جب اس سے کہا کہ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تو بس مڑ کے نہیں دیکھا اپنے گھر کو. اچھا درویش نے کہا کہ یہ تالا تو آپ لگا دیں. کہ تالا کیا لگانا، جب چھوڑ دیا سو چھوڑ دیا، زود ایسی تو سیکھوں گا میں. نہیں اپنے نوکر چاکر کو تو بتا دیں آپ کچھ دنوں کے لیے جا رہا ہوں. کہ نہیں میں نے چھوڑ دیے نوکر چاکر. نہیں آپ جو ہے وہ گھر والوں کو کم از کم بتا دیں کہ آپ کہا نہیں میں نے سب کو چھوڑ دیا، مجھے زہد اختیار کرنا ہے نا. تم خود کہہ رہے ہو کہ اتنی ساری چیزیں لے کے بیٹھا ہوں، مجھے کیسے زہد اسی وقت آئے گا جب میں چھوڑوں گا. اچھا اب یہ وہاں پہنچے کشکول، وہ بھول گیا، کہنے لگا میرا کشکول رہ گیا. وہ اتنا پریشان کیسے جان نکلی آ رہے، کشکول ہی تو ہے، کون سی ایسی بڑی چیز. نہیں میں اس کشکول کے بغیر نہیں رہ سکتا. کہ میں اتنی بڑی جائیداد چھوڑ کے آیا ہوں اور اس کے بغیر رہنے کے لیے تیار ہوں، اور تو ایک کشکول کے بغیر نہیں رہ سکتا. زہد تجھ میں ہے یا مجھ میں ہے؟ تو اس واقعے کے بعد اگر مولا کے قول سنا دیا جائے تو بالکل برمحل ہوگا. کوئی اہم بات ایسی نہیں جو مولا نے ہمارے ائمہ نے نہ کی ہو. مولا کہتے ہیں کہ زہد یہ نہیں کہ تم چیزوں کے مالک نہ بنو، زہد یہ ہے کہ چیزیں تمہاری مالک نہ بنو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. پیسہ جب جیب میں ہو تو انسان اس کا آقا ہوتا ہے، اور جب پیسہ دماغ میں ہو تو انسان غلام بن جاتا ہے. تو پیسے کو جیب میں رکھے
جس کا جو مقام ہے، جب بھی آپ اس کو اپنے ذہن پہ سوار کریں گے اور اس کو اپنا ذریعہ جسے شان بنائیں گے تو آپ جو ہے وہ سوال کا شکار ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ ایک اہم بات ہمارے ائمہ پہ ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے پولیٹیکلی، سیاسی طور پہ یا معاشرتی طور پہ لوگوں کی فلاح و بہبود یا سیاسی حکومت کے حوالے سے کوئی بھاگ دوڑ نہیں کی۔ بس مولا علی کی ہمیں بھاگ دوڑ نظر آتی ہے، 4.5 سال خلافت تھی، وہ بھی لوگوں نے بیعت کی۔ باقی ائمہ پہ نعوذ باللہ اغیار اور کچھ بعض احباب بھی مشوش ہوتے ہیں کہ عملی سیاست میں کیوں نہیں حصہ لیا۔ دیکھیں، عملی سیاست کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی عہدہ دیا جائے، آپ گورنر بنے، MNA MPA بنایا جائے، پھر آپ کو جو ہے وہ سیاسی عہدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ UNO کا سیکریٹری جو ہے وہ اپنے قدموں پہ چل کر آپ کے پاس آیا۔ عباس سستانی کے پاس آیا تھا نا بانکی پور، تو لوگ لائن لگا کے کھڑے ہوں آپ سے ملنے کے لیے۔ تو ملا احمد نراقی بہرحال عالم بھی تھے اور ایک روب و دبدبے والے بھی تھے، ایک شان والے بھی تھے۔ تو کاشان میں ایک ظالم گورنر اپوائنٹ ہوا، لوگوں نے کمپلین کی ملا احمد نراقی کے پاس جا کے، انہوں نے کہا کہ آج سے تم معزول۔ اچھا، یہ تھے بھی اتنے ماشاءاللہ روب و دبدبے والے، وہ واقعی معزول ہو گیا۔ معزول مطلب اب اس کی کوئی بات ہی نہیں سن رہا تھا، اس کے نوکر چاکر نہیں سن رہے، اس کی انتظامیہ نہیں سن رہی، جسے کہتے ہیں حکومت، یہ رٹ نہیں ہے، فلاں جگہ تنظیم، فلاں جگہ یہ گروہ، فلاں جگہ یہ، حکومت کی کوئی بات ہی نہیں سن رہا۔ تو وہ گورنر بیچارہ بیٹھے بٹھائے معزول ہو گیا۔ کیوں؟ ملا احمد نراقی کے کہنے پر انہوں نے جا کے اعلان کر دیا کوئی اس کی بات نہیں مانے گا۔ وہ اتنا ان کا بلند پایا مقام اور اتنی شخصیت تھی، جب بادشاہ کو پتہ چلا کہ بادشاہ نے بلا لیا ملا احمد نراقی کو، اپنے دربار طلب کر لیا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے میرے بھیجے ہوئے گورنر کو خود اپنی طرف سے معزول کر دیا۔ اچھا، اب وہ بادشاہ تو ظاہر سی بات ہے ابھی اس کی ٹکر نہیں لے سکتے تھے، اس کو تو انہوں نے کہہ دیا لوگوں کے سامنے گورنر تھا کاشان کا، اس کو معزول کرو۔ اب ان کے دل میں دیکھیے کیسے معصوم علماء جسے کہتے ہیں، اگر ہم ان کی عادتیں ہم اپنا لیں تو ہم کہاں پہنچ جائیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اب یہ کچھ کرنے والا ہے، اسی وقت انہوں نے ہاتھ اپنے بلند کیے اور آستینیں چڑھائیں، اے اللہ، اس شخص نے ایک ظالم حکمران ہمارے علاقے میں جو مسلط کیا تھا ہم پر، میں نے اس کو معزول کر دیا، اب یہ مجھ پہ ناراض ہو رہا ہے، مجھے سزا دینا چاہتا ہے۔ اور وہ کچھ کہنا ہی چاہتے تھے، بادشاہ ان کے گھر پہ دروازے ان کے قدموں پہ گر پڑا کہ خدا را بس کیجئے، آپ جس طرح کا گورنر کہیں گے میں دینے کے لیے تیار ہوں، خدا را میرے لیے بد دعا مت کیجیے گا۔ تو اگر علماء اس طرح کے ہوں، ہمارے عرفان رکھنے والے، اخلاق رکھنے والے، تو بادشاہ جسے کہتے ہیں بندہ خدا، کچھ جس طرح علامہ ہلی نے مسلمان کر دیا، حالانکہ جو تیمور لنگ تھا وہ مسلمان ہو گیا، تو اگر اس طرح کی ہو تو یہ سیاست نہیں ہوتی جو سیاست چل رہی ہوتی۔ سیاست کے لیے ضروری نہیں کہ آپ بادشاہ بنے، سیاست کے لیے ضروری نہیں ہے آپ گورنر بنے، بغیر گورنر اور بغیر بادشاہت کے ہمارے ائمہ نے اسی طرح حکومت کی ہے، اور اصل حکومت جسموں پہ نہیں دلوں پہ ہوا کرتی ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے۔ اچھا، یہ ہمارا تو ارادہ تھا کہ یہ پورا لیکچر کمپلیٹ ہوگا، یہ شاید وقت ختم ہو گیا، اچھا حرم جو ہے وہ آدھے سے آدھا بھی نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرے خیال میں چلیں اس کو مسجد عمران بن شاہین کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ باقی جو ہے وہ اگلی دفعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ مسجد عمران بن شاہین جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، اگر آپ اس کو جیسے میں نے کہا کہ باب کبیر پہ داخل ہونے کے بعد آپ کو اینٹی کلاک وائز چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 7ویں نمبر پہ جو ہے وہ مسجد عمران بن شاہین ہے۔ اچھا، مسجد بن عمران بن شاہین کے بارے میں سن لیجئے کہ یہ ایک متمول شخص تھا، اور اس زمانے کے بادشاہ عضد الدولہ، اس زمانے کے بادشاہ تھا، اور اس نے بہت زیادہ تعمیرات میں حصہ لیا ہے مولا کے حرم میں۔ تو یہ صاحب حیثیت آدمی تھا اور انتظامیہ میں تھا، فوج میں تھا، تو اس نے ایک دفعہ بغاوت کی یا نافرمانی کی بات، اور ایسی نافرمانی کی کہ بادشاہ نے اس کو جو ہے وہ پکڑنے کا حکم دیا، اور اس کی موت یقینی تھی۔ اب یہ بھاگ کے مولا کے پاس آ گیا کہ مولا جو ہے وہ مجھے بچا لیں گے۔ تو مولا کے پاس آیا، 2-3 دن رہا، ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ مولا خواب میں ہے، اور مولا نے کہا دیکھو کل عضد الدولہ آ رہا ہے، فلاں دروازے سے آئے گا اور زری کے پاس فلاں جگہ کھڑا ہو جائے گا، اور یہ مجھ سے حاجت طلب کرے گا، مولا میری مدد کیجئے عمران بن شاہین کو ڈھونڈنے میں۔ تو اس کا اصل نام ہے فنا خسرو۔ تم پیچھے سے آ کے چپکے سے اس کو آواز دینا، اے فنا خسرو، اگر تجھے عمران بن شاہین مل گیا تو اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ اب آپ کے نک نیم، بچپن کے نیم
یا کسی چڑ سے جو اسکول میں تھی اس سے پکارا جائے اور فوراً کہے کہ یہ کون ہے، تو اس نے کہا کہ یار یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ مولا ہی کی طرف سے آواز آ رہی ہے، یا مولا ہی نے کسی کو حکم دیا ہے اور یہ میرا کام ہونے والا ہے. اور وہ بھی وہاں پہ کب کب آتے. اس نے کہا کہ اچھا مولا نے خواب میں آگے کیا کہا عمران بن شاہین کہ تم کہنا پیچھے سے اے فنا خسرو اگر تجھے عمران بن شاہین مل گیا تو کیا کرے گا؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب دے تو خود جواب دینا، کیا اس کو معاف کر دے گا؟ تو وہ فوراً کہے گا ہاں معاف کر دوں. اچھا اس کی گھگی بن گئی. یہ ایک دم سے مولا سے میں نے کہا، مولا کی طرف سے جواب آ گیا اور وہ کہہ بھی رہے ہیں کیا دے گا، اور پھر خود کہہ رہے ہیں کہ اتنا دو گے. مطلب دکاندار کہتے ہیں نا باجی آپ کتنا دو گے؟ نہیں باجی آپ اتنا دو گے، اتنا ہی دوں گا. تو معاف کر دے گا؟ تو اس نے کہا ہاں معاف کر دوں گا. فوراً وہ اس کے سامنے آگے کھڑا ہو گیا. اب بادشاہ کچھ کہہ نہیں سکتے. پھر عمران بن شاہین نے بادشاہ کو پورا واقعہ سنایا کہ میں نے آج ہی مولا کو دیکھا اور انہوں نے پورا بتایا کہ تم کہاں سے آؤ گے، کہاں کھڑے ہوگے اور کیا کہو گے اور پھر مجھے کیا کہنا. اسی وقت اس نے بادشاہی خلعت جو پہنا کرتے تھے درباری وہ اتاری، بادشاہ کے ہاتھ میں رکھی. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہ میں مسجد بنانے جا رہا ہوں. اس کے بعد مسجد بن عمران بن شاہین مشہور ہو گئی. اسی کی بہن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے مسجد خضرا بنوائی. تو ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ متقی پرہیزگار نہیں تھا، لیکن جسے کہتے ہیں کہ مولا کے قدموں میں آگے پڑ گیا کہ مولا جو ہے مجھے آپ بچا لیں، اور مولا نے بچا لیا. یہ جو مولا پہ الزام ہے کہ مولا نے فلاں جنگ میں اتنے مارے، اتنے قبیلے والوں کو قتل کیا، ہر قبیلے والوں کو، ارے مولا نے مارے تو مولا نے بچائے بھی تو کتنے. تو ایک آیا تھا نا غلام بھاگتے ہوئے کہ مولا لوگ آ رہے میرے پیچھے اور میں یہاں جا رہا ہوں، آپ بتائیے گا مت. مولا فوراً بیٹھ گئے. آنے والے نے لوگوں نے کہا کہ اس شخص کو دیکھا کہ نہیں، جب سے میں بیٹھا ہوا ہوں میں نے تو نہیں دیکھا. تو بچ گیا. اس طرح کتنی سزاؤں کو جو ہے سزاؤں کا اعلان کیا گیا، پھانسی کا، قتل کا، سنساری کا. اور مولانا نے عین وقت پہ انٹروین کیا، انٹرسیپٹ کیا کہ یہ غلط ہے اور اس فیصلے کو واپس لو. ابھی ہم کوفہ جائیں گے تو وہاں بتلائیں گے. وہاں بھی ایک عورت پہ تہمت لگی تو مولانا نے اس کو کس طرح بچایا. تو مولا اگر قتل کرتے تھے تو 7 پشتوں کو دیکھ کے قتل کیا کرتے تھے. مولا اگر بچاتے تھے تو وہ آپ کا خلوص دے کر آپ کو بچا لیا کرتے تھے. اس کے بعد مکتبہ حیدریہ ہے، میرے خیال میں جو آگے تفصیل ہے وہ بھی وقت طلب ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو امام علی کی زری کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام زیارت مقدسہ کی حفاظت فرما. اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. قیامت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللجن اللجن يا مولا اللجن 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 يا صاحب السماء اللجن اللجن